ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول کو ہماری طرف سے، مدنی چینل کی طرف سے عید سعید کی ڈھیروں بدھائیاں، ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کی عید اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام، خصوصی سلسلہ جس کا نام ہے مسکراتے چہرے۔ ہم کچھ سیکھیں گے مسکرانے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ، اور کچھ ایسے پیارے پیارے چہرے کچھ دیر میں ہم انٹروڈیوس کروائیں گے جن کو آپ ویسے تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، آج مزید کچھ مسکراہٹوں کے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور مسکرانا جو ہے یہ تو ویسے بہت سارے فوائد اپنے اندر رکھتا ہے، بعض اوقات ثواب اور نیکیوں کے خزانے مسکرانے سے ملتے ہیں، اور مسکرانا جو ہے ویسے بھی میڈیکلی بھی بہت فوائد اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم یہاں مسکرائیں، آپ وہاں مسکرائیں، آپ اپنے گھر پہ مسکرائیں، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ تلاوت کلام مجید بھی ہوگی، نعت بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ پیارے پیارے مسکراتے چہرے ہمارے سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ آج پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور کئی ممالک میں عید سعید کا پہلا دن ہے، اور بعض ممالک میں بلکہ کئی اسلامی ممالک میں آج جو ہے وہ عید کا دوسرا دن ہے۔ ہمارا منچ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کے جو ہمارے مدنی چینل کے ذمہ داران ہیں ان کی کوششوں سے ایک بڑا ہی زبردست اور نکھرا نکھرا پیارا پیارا سیٹ آپ کے سامنے ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے تینوں دن اسی سیٹ پر کچھ نہ کچھ سلسلے ہوتے رہیں گے۔ ابھی تو آغاز ہے، دیکھیے آگے آگے کیا ہوتا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ نگران شورا کے بھی پیارے پیارے سلسلے آج ہونے کو ہیں، حاجی عبدالحبیب اتاری کے زبردست پلانڈ سلسلے جن کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ خصوصی طور پر ایک بڑی ہی زبردست شخصیت جن کو دیکھتے ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے، ہمارے سینئر نعت خواں اور ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حاجی امین اتاری موجود ہیں۔ آپ کو پھر میں ایک بار عید مبارک کہتا ہوں، ویسے تو ہم مل چکے ہیں، ویلکم، مرحبا۔ آپ نے آج یہ ویسے کام آپ نہیں کرنا ہے مسکراتے چہرے پر، ہم تو جو آپ مسکراہٹیں لاتے ہیں وہ ہم نہیں لا سکتے۔ تو انشاءاللہ مزے مزے کی باتیں ہوں گی، کچھ ان سے باتیں کریں گے، کچھ نعتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ کچھ دیر میں ہمارے مفتیان کرام اور مبلغین بھی جلوہ فرما ہوں گے۔ اب آج عید کا دن ہے تو ویسے تو روڈز پر ایسا ٹریفک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اپنی اپنی مصروفیات سب کی ہوتی ہیں، شخصیات کی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا تو ہمارے سلسلے کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کالز کے ذریعے، نمبرز آپ کی سکرین پہ فلیش کر رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ثنا خواں میلاد رضا اتاری بھی موجود ہیں، غلام نبی بھائی بھی موجود ہیں۔ آپ حضرات کو بھی عید مبارک کہتا ہوں۔ عید کی خوشیاں منائیے، عید گزاریے اپنے اپنوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اور ساتھ میں انہیں نہ بھولیے جن کی فیملی نہیں ہے، جو بے گھر ہیں، جو بے آسرا ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، اسلامی بہنیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیوہ جو ہو اس سے اسلامی بہنیں اپنے انداز میں عید کا سلسلہ رکھیں، انہیں بھی نوازیں، ان کو خالی نہ چھوڑیں، اور جو مسکین ہیں، فقراء ہیں، ان کو بھی خوش رکھیں۔ ان کے تن کو ذرا دیکھ لیں کہ ان کے تن پر بھی آج کپڑا ہے کہ نہیں، اچھا کپڑا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ کوئی کوشش کیجئے کہ ان کے لیے بھی عید کی خوشیاں جو ہیں وہ دوبالا ہو جائیں، ان کے بچے بھی خوش ہو جائیں۔ یقین کیجئے اپنے بچوں کو خوش کرنے میں وہ خوشی نہیں ہے جو کسی اور کے غریب کے بچے کو خوش کرنے میں جو مزہ ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو مسکراتا چہرہ جب آپ کی وجہ سے مسکراتا ہے اور کسی غریب کے چہرے پر آپ مسکراہٹ لاتے ہیں نا، اس وقت جو خوشی دل میں آتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح مزے مزے کی باتیں ہوں گی، سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تلاوت کلام مجید سے انشاءاللہ۔ آپ حضرات قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے۔ ہمارے ساتھ آج جو مبلغین موجود ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ وہ خود بھی آئیں اور ان کے مدنی منوں کو بھی وہ ساتھ لائیں، مدنی منیوں کو بھی لائیں۔ آج تو عید ہے نا، میرے ساتھ میرا غلام زادہ الطاف رضا اتاری بھی حاضر ہے آپ کے سامنے ماشاءاللہ۔ امین بھائی کے بڑے شہزادے بھی آئے ہوئے ہیں، فیضان رضا بھائی، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھے گا تلاوت کلام مجید سے۔ امین بھائی آپ ہی آغاز فرمائیں، پھر انشاءاللہ کچھ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے. یہ مدنی چینل ہے الحمدللہ کہ آپ کو عید کے دن نئے نئے سلسلے بھی پیش کر رہا ہے اور تلاوت بھی سنا رہا ہے، نعتیں بھی سنائیں گے اور آپ سے باتیں بھی کریں گے. چہرے مسکراتے ہوں گے، لیکن جو بھی دائرہ اور باؤنڈری ہے وہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے کوئی مسکراہٹ، کوئی میلہ ٹھیلا ایسا نہیں ہونا چاہیے. عید بھی اللہ نے دی ہے، خوشیاں بھی اسی نے دی ہیں، نعمتیں بھی اسی نے دی ہیں، تو انداز بھی اسی کا بتایا ہوا ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کر اگر خوشی منانے جائیں گے تو وہ در حقیقت خوشی نہیں ہوگی، وہ بربادی ہوگی. اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر وہ خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس بات کو مد نظر رکھیے اور اپنے معاملات میں اللہ عز و جل کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو آپ کا اپنا معاملہ ہی بہتر ہوگا. آپ کا معاملہ انشاءاللہ اچھائی کی طرف جائے گا اور آپ کا چہرہ مسکراتا بنے گا انشاءاللہ. ورنہ یہ کہ اللہ رسول کو ناراض کر کے آپ چاہیں گے کہ خوشیاں ملیں تو وہ خوشیاں پھیکی ہوں گی اور چہرہ بظاہر اگر مسکرا رہا بھی ہو تو دل مرجھایا ہوا ہوگا. بات تو یہ نہ کہ چہرے پہ بھی خوشی ہو اور دل میں بھی خوشی ہو. دل میں جو خوشی ہو اور پھر اس کا عکس چہرے پہ پڑ رہا ہو تو وہ مضبوط خوشی ہوتی ہے، اطمینان والی خوشی ہوتی ہے. تو مسکراتے ہوئے اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. حاجی امین صاحب کیسے ہیں آپ کو بہت عید مبارک. خیر مبارک آپ کو بھی. ماشاءاللہ نماز عید آپ نے کہاں پر ادا فرمائی؟ الحمدللہ فیضان مشتاق. فیضان مشتاق مسجد میں. ماشاءاللہ. تو کیسی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ بہت بچوں کے ساتھ گزرتی ہے آپ کی عید؟ جی بالکل. الحمدللہ. آج بچوں کے ساتھ عید کی نماز بھی ادا کی اور پھر اس کے بعد سب سے مصافحہ وغیرہ کر کے عید سے فارغ ہو کر الحمدللہ. گھر پہ جا کے وہی ناشتہ وغیرہ. اچھا. آج میں یہ سوچ رہا تھا امین بھائی کہ ہمارے شہر میں کچھ گرمی کی شدت بھی ہے جی اور اس میں تقریباً ابھی تک 4-5 گلاس میں پانی پی چکا ہوں. صحیح. تو آپ نے بھی ہو سکتا ہے پانی پیا ہو، آج تو حلال ہے. اب یہ بھی دیکھیں کیسا زبردست ایک معاملہ ہے کہ کل روزہ فرض تھا، آج روزہ حرام ہے. کل تک نہیں پی پا رہے تھے ہم، کل ہم نہیں پی سکتے تھے، لیکن میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ آج 5 گلاس پانی پی لیے اور کل جو ہے نا ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے تھے، لیکن ایک صبر تھا. یعنی وہ پیاس نہیں لگ رہی تھی، ایک صبر اللہ پاک نے دیا تھا اور روزے میں آٹومیٹک صبر آ جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا ایک مدد ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے فاسٹنگ کی ہے تو وہ اس کو سنبھال لیتا ہے. بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بھی ہے کہ دیکھیں کل بھوکا رہنا تھا، آج کھانا پڑے گا. آج جو ہے بھوکا نہیں رہ سکتے. آج جان کر اگر ہم چاہیں کہ روزہ رکھیں تو بھی نہیں رکھ سکتے، تو بھی ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بھی ہے نا. اب دیکھیں ایسا کون دنیا میں بادشاہ ہوگا جس کی ایسی لمٹ اور ایسی باؤنڈریز کا خیال رکھا جاتا ہو کہ اتنے بج کے اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ کے بعد نہیں کھانا. تو وہ سیکنڈ اس کی جو ہے نا وہ بھلے 10 کمروں کے اندر بند ہے پھر بھی اس بادشاہ کی سن رہا ہے. یہ کیسی بادشاہت ہے؟ یہ ہمارے رب کی بادشاہت ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت ہے یقیناً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہ کل بنایا. اور یہ بھی ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ آج کے دن جی ہم کھانا کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی کریں گے یہ بھی ایک انعام ہے. صحیح کہ آج روزے کا حکم نہیں دیا گیا. بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے بے شک کہ کھاؤ بالکل اور پیو. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اس کے بندوں پر اس کے احسانات ہیں کہ ہم جتنی نعمتیں اس کی شمار کریں یہ کم ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مسکراہٹوں کے ساتھ. اگر خدا نہ خواستہ کسی غم اور کسی پریشانی میں بھی آپ ہیں تو بھی کوشش کریں کہ مسکراہٹوں کے ساتھ اس کا ازالہ کرنے کی
آپ کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ منہ بنا کر بھی دن گزاریں گے تو دن تو گزر جائے گا، لیکن اگر مسکرا کر دن گزاریں گے تو کچھ ہو سکتا ہے پریشانی کم ہو جائے، ہے نا؟ آپ کا منہ بنانے سے یا پریشان نظر آنے سے آپ کی پریشانی کم تو نہیں ہو جانی۔ مگر جو پریشان ہو جی یا غمگین ہو یا دکھ لاغ ہو، ہاں، وہ اس میں مطلب کیسے خوشی منائے؟ کوشش تو کریں نا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی طرف جائے، کیا سوچے؟ سوچے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے عید تو دکھائی، ہے دکھائی۔ نا؟ اب کوئی ہو سکتا ہے قرضے کی ٹینشن ہو، کوئی ہو سکتا ہے بیماری کی ٹینشن ہو، کوئی ہو سکتا ہے بیچارہ ہسپتال میں ہو، ہسپتال والا سوچے کہ ہسپتال میں ہوں، جیل میں تو نہیں ہوں، ہے نا؟ صحیح۔ اس طرح مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی اس سے بھی نیچے کا ہوگا نا، اس کو دیکھے گا تو مسکراہٹ آ جائے گی کہ اللہ کا اپنے سے کمتر کو دیکھے۔ کمتر اور تکلیف والے کو دیکھے گا، اللہ۔ تو انشاءاللہ یہ کہ مسکراہٹوں کا سلسلہ بنے گا۔ تو آپ نے جو ہے مسکراہٹوں کے ساتھ عید کو گزارنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک انداز ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسکرایا کرتے تھے، بہت زیادہ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو ہم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کے 3 اسٹیپ ہوتے ہیں، ایک تو ہے تبسم، ایک ہے دہک، اور ایک ہے قہقہا۔ تو تبسم جو ہے یہ تو سنت ہے، اور دہک یعنی ایسا ہنسنا کہ دانت نظر آ جائے، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور جو قہقہا ہے یہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شیطان کی طرف سے فرمایا۔ تو قہقہا نہیں لگانا، اور مسکرانا ہے، تبسم کرنا ہے، اور دہک کی بھی اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے انوار سحری کے بھی جان اور ہمارے بہت ہی پیارے مفتی صاحب قبلہ مفتی شفیق اتاری رحمت برکاتہ العالیہ، ویلکم کہتے ہیں آپ کو حضرت، خوش آمدید ماشاءاللہ، بہت آپ بھی عید مبارک۔ آپ ادھر والد صاحب کے ساتھ آ جائیں، مفتی صاحب ادھر آ جائیں۔ عید مبارک۔ ماشاءاللہ، آئیے، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، آپ ادھر تشریف لائیں مفتی صاحب۔ بیٹا اچھا، ماشاءاللہ، السلام علیکم۔ یہ بھائی بھتیجے؟ یہ بتی ٹریفک تو نہیں ملا ہوگا مفتی صاحب آپ؟ جی جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو روڈز کلیئر ہے نا؟ آج تو ایسا کوئی ہاں، روڈ جام نہیں ہے۔ کلیئر ہے، لگتا ہے کچھ آرام فرما رہے ہیں آپ کو بہت بہت عید مبارک ہے۔ خیر مبارک۔ آج عید کا دن ہے، تھوڑا اونچ نیچ چلتی ہے، جی جی، اور حضرت آپ کچھ نوش فرمائے، قبول فرمائے، آپ کے مدنی منوں کو بھی پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عید آپ نے تو پڑھائی ہے جامع مسجد اقصی میں، جی جی، کیسا رہا سلسلہ سب؟ الحمدللہ۔ آپ کے ہاں تقریباً پونے 7:30 بجے۔ 7:30 بجے تھے، ماشاءاللہ بڑی تعداد ہوتی ہے وہاں پر بھی الحمدللہ۔ جی ہاں ماشاءاللہ۔ اور عید والے دن بلکہ فجر کی نماز کے بعد ہی میں باہر نکلا تو کچھ بائکیں والے ایسے ملے، یعنی صبح سے عید کی نماز کی تلاش ہے، بولے یہاں کتنے بجے؟ ماشاء اللہ۔ 7:30 بجے۔ اچھا، پھر وہ آگے چلے گئے ہیں، جی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ تلاش میں ہیں کہ کہیں آج کل جو ہے نا 6 باب بجے، المدینہ 6:15 بجے۔ یہ ٹرینڈ بن رہا ہے کہ جتنی جلدی والی ہے نا جی اس ہاں، کو زیادہ وہ لوگ وہ کر رہے ہیں کہ یار فجر پڑھ کے جلدی جلدی جو ہے نا نماز پڑھ کے بس پھر فارغ ہو جاؤ۔ اچھا، وہ پھر آپ نے بڑی پیاری بات کہی تھی 30ویں سلسلے میں ہمارے، جی جی، کہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ کپڑے بھی نہیں بدلتے، وہی رات میں شاپنگ کی اسی کپڑے میں جو ہے نا وہ نماز پڑھ لیں۔ جی ہاں، تو کوشش کریں کہ کپڑے بدل کر اصل عید تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے صحیح طرح منائیں۔ واقعی ٹھیک ہے۔ دنیا داروں رشتہ داروں کے پاس تو اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے، اور عید کی نماز میں اچھے کپڑے نہ ہو کیسے مزہ آئے؟ جی بالکل، یہ لازمی طور پہ، کیونکہ یہ جتنے بھی اہتمام عید کے ہم سنتیں بیان کرتے ہیں، مستحبات بیان کرتے ہیں، تو اس میں نئے اچھے اجلے جو کپڑے فرمایا گیا ہے، اگر وہ نہ ہو تو اچھے صاف ستھرے دھلے ہوئے پہن کے جائے آدمی، یعنی کم از کم ایسا نہ ہو کہ عام روٹین میں بالکل میلے کچیلے کپڑوں میں اور وہیں جا کر عید کی نماز میں، عام حالت میں بھی نماز میں اس کا بہرحال اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ۔ وہ میں نے اپنے دوست کو پوچھا نا، آپ نے نئے کپڑے نہیں پہنے آج؟ بولا یہ نئے تو ہے۔ تو میں نے کہا اچھا؟ بولا ہاں ہاں، کیوں آپ کو نئے نہیں لگ رہے؟ تو میں نے ایسے ہی مزاح کیا تھا ان سے۔ اچھا، ہاں، تو وہ پہننے سارا چاہیے۔ دن بیچارہ ٹینشن میں ہوگا، یار میرے نئے لگ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ نئے لگ ٹینشن رہے میں ہیں کہ کیا، نہیں؟ وہ گھر پہ جا کے سب کو پوچھے گا کپڑے لگ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ تو کیا نئے نہیں تھے ان کے؟ نئے کپڑے نہیں، تھے؟ نئے تھے، انہوں نے اصل میں- ٹینشن میں ڈال دیا۔ اصل میں کہا آپ نے نئے کپڑے نہیں پہنے؟ اچھا، یہ بھی آج کے دن بہت یعنی وہ کیا بچے ہوں کیا بڑے اور خواتین سب میں یہ معاملات بھی بہت چلتے ہیں نا، کپڑوں کی وجہ سے بھی بعض اوقات مجلس میں بھی بیٹھے بیٹھے کسی ایک کے بیچارے کے جو ہے نا وہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، ہو جاتے۔ اور
وہ تو وہمی ہو جائے گا بالکل ایک طرح کہ اب تو میں نے ان کو جب مفتی صاحب میں نے بتایا اشفاق بھائی کہ وہ آپ نے کپڑے تو بولا یہ جو یہاں پر یہ جو نشان ہے نا یہ بس ایسے ہی لگ گیا ہے یار کیوں مسئلہ لگ رہا ہے. میں نے کہا حالانکہ آپ نے شاید دیکھا بھی نہ ہو. میں نے کہا آپ نے نئے کپڑے پہنے ہیں ٹینشن میں نہ لیں. صحیح ہے، آپ نے جھوٹ بھی نہیں کہا اور اس کو مطلب جی گھما کے آپ نے پوچھا. جی جی اب وہ سارا دن بیچارہ ٹینشن میں رہے. اب سوچ اچھا پوچھتا بھی رہے گا گھر والوں کو پوچھے گا ہاں کپڑے صحیح نہیں ہے کیا. صحیح فرما رہے. کچھ کلام ہو جائے غلام نبی بھائی، کچھ اشعار ہو جائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. روئے بدر و دجا دیکھتے رہ گئے روئے بدر و دجا دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اس نے اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے اس نے اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے اس نے اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے. ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے روئے بدر و دجا دیکھتے رہ گئے. روئے روشن پہ زلف دوتا دیکھ کر روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر ہم ضحا اور سجا دیکھتے رہ گئے ہم ضحا اور سجا دیکھتے رہ گئے. چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. عرش پر پہنچے آقا تو روح امی عرش پر پہنچے آقا تو روح امی عرش پر پہنچے آقا تو روح امی چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. غلام نبی بھائی آپ کی کیسے کیا عید گزارنے کا کیا انداز ہوتا ہے؟ مائک لگا ہوا ہے مائک لے لیں. یہی فیملی کے ساتھ الحمدللہ ماشاءاللہ آج تو مدنی چینل پر مدنی چینل پر ہے
مدنی قافلوں کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مدنی قافلوں میں یا ہمارے علاقوں میں جو مدنی قافلے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ٹائم گزرے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کوئی سلسلہ بنے. اور مدنی قافلے جو آتے ہیں نا، اگر جو مدنی قافلے میں نہیں جا پاتے وہ ان کو جوائن کریں، ان کے ساتھ کچھ دیر گزاریں، زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، تو بھی یہ کہ سیکھنے کو بھی ملے گا، ان کی دل جوئی بھی ہوگی. بالکل. مفتی صاحب، امین بھائی سے کوئی عیدی لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی ہم تو ان کے بچے ہی ٹھہرے نا. اجازت ہو تو پھر میں مانگوں. بچوں کو مانگنی کیوں پڑ رہی ہے؟ اچھا، مانگنے کیوں پڑ رہی ہے؟ بالکل امین بھائی کو جلدی دے دینی چاہیے. نہیں، بڑوں کو تو خیر وہ دیتے وقت وہ کرنا چاہیے کیا کہ میں نے بچوں کو دیا کہ نہیں دیا. باقی یہ آپ ہے کے کہ اتنے سارے بچے ادھر دیکھیں، ہر کیمرہ مین نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. سب 5 پی سی آر میں 5 ہیں، یہ بھی ہاتھ اٹھا چکے ہیں. تو ابھی آپ کی گڈی ادھر ہم خالی کر لیں گے. یہ اٹھا دے رہتے ہیں نا، تو وہ کرنا کیا ہے وہ پھر ہمیں کرنا ہے. مفتی صاحب بچوں کے لیے تو کہہ سکتے ہیں نا. ماشاء اللہ. چلو بھائی، مدنی منع آئے سب امین بھائی سے عیدی لے لیں. اب بچے اب بڑے ہو گئے ہو نا، اچھا، بیٹی جائے گی نا. آ جاؤ. تو بھی دلا دیں. مفتی صاحب مسکرانے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ. مسکراہٹیں جو ہیں آ جاؤ. ماشاءاللہ، ادھر یوسف ادھر وہ لے آؤ، جو لے آؤ، ماشاء اللہ. کیا بات. جو لے لو. جزاک اللہ بھی بولنا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سبحان اللہ. اور جزاک عیدی دیتے ہوئے مفتی کفیل صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی اس دن. انوار سحری کی کچھ باتیں یاد آ رہی مجھے کہ عیدی دینے میں بھی ثواب آپ کما سکتے ہیں. ماشاء آپ اگر عیدی دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار کو دے رہے ہوں، بچے کو دے رہے ہوں، یا بچوں کی امی کو دے رہے ہوں، ماں باپ کو دے رہے ہوں. آپ یہ نیت کریں میں صلہ رحمی کر رہا ہوں. اس میں بھی دل جوئی ہے، صلہ رحمی ہے. ماشاءاللہ. بعض اوقات آپ کسی غریب کو دے رہے ہوتے ہیں تو صدقے کی نیت بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ ثواب کمائیں نا. بڑی بات سمجھ میں آئی کہ جو پیسہ جا رہا ہوتا ہے وہ جا تو واہ کر کے نہیں، آہ کر کے جاتا ہے. ابھی امین بھائی نے عیدی تو دی، آ کر کے نہیں دیے، چہرہ مسکرا رہا تھا، لیکن ابھی الحمدللہ بچے ہیں، خوشی ہو. پھر بھی ہوتا ہے، پیسے جاتے ہیں تو کچھ تو دل سے، وہ دل پہ، نفس پہ بوجھ تو پڑتا ہے نا. نہیں، اچھا، اس وقت کوئی ایسی ہوتے ہیں نا عیدی والے، خاص جو عیدی کے طور پر ہی بچوں کو، تو یہ واقعی بچوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ایک خوش کرنے کا اگر یعنی ارادہ اور نیت کریں. مساجد میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے، لیکن کسی کا بچہ ہے دوسرا اس کو عیدی دے رہا ہے. عیدی دے رہے ہیں. یہ ایک اچھا عمل ہے نا، دل جوئی ہے کہ نہیں؟ بالکل، بہت بڑی. اگر ثواب کی نیت کریں گے تو ثواب ملے گا نا، تو ورنہ پیسے تو چلے گئے اور ثواب کچھ نہیں، ہاتھ کچھ نہیں آیا. اچھی نیت یہی کی جائے کہ مسلمان کا دل اچھا. پھر کسی بھی ایکس وے زیڈ بچے کو پیار کرنا، محبت سے بلا لینا، انڈرسٹوڈ ہے، اس کے والد اس سے خوش ہوں گے. بالکل. جب بھی کسی یقین ہے. بھی بچے کو بالکل. پیار کیا جائے، کچھ بھی کیے، یعنی مسکرا کے بھی دیکھ لینا، تو اس کے والد اگر پاس ہیں یا گھر کے کوئی بڑے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. بالکل ہوتا ہے. تو یہ بالکل ثواب کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور اس طرح بھی مسکراہٹیں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے کے مواقع بھی خود بھی اور دوسروں کو بھی دینا چاہیے. بہرحال آج کا آپ کا جو موضوع ہے مسکراتے چہرے، اب یہ آپ نے ہی بڑا پیارا موضوع آپ نے چوائس کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، جب بھی وہ پڑھی ہے تو واقعی جیسے کہتے ہیں نا، پھر مسکراہٹ آ جائے، پھر مسکراہٹ آ جائے. واہ. حدیث پڑھ کے مسکراتا چہرہ بن جاتا. جی ہاں، ماشاء اللہ. تو اچھا، کئی حدیث ایسی جس میں واضح طور پر یہ الفاظ بھی ہوتے ہیں نا کہ نبی کریم علیہ السلام اس کی بات کو اتنا سن کے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک، آپ کے دانت مبارک، ان کا نور ہمیں نظر آیا، وہ چمکنے لگ جاتے ہیں. وہ جو مشہور ہے وہ روزے کے کفارے سے متعلق، تو ان سے کہا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تینوں آپشن نہیں اس کے پاس تھی. تو فرمایا بیٹھ جاؤ. اب کھجور کا ٹکڑا آیا تو کہا کہ یہ لے جاؤ اور یہ غریبوں میں تقسیم کر دو. تو اب وہ عرض گزار ہو، یا رسول اللہ، ان مدینے کے اندر مجھ سے بڑھ کے کون غریب ہو سکتا ہے؟ اچھا، میری فیملی سے بڑھ کے کون غریب؟ تو یعنی اس کے اس چوتھے سوال پر جرم کر کے گناہ ہو گیا تھا. گناہ ہو گیا تھا. لیکن کوئی قیامت تک کوئی مفتی یہ فتویٰ اس کال پہ نہیں دے پائے گا کہ کسی کو کفارہ یوں کہ وہ کوئی جرم کر کے آئے اسے عطا کر کے بھیج دیا جائے. یہ ایسا نہیں ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چوتھی بار اس نے کہا میں غریب اس سے بڑھ کے اور کون ہے، تو آپ اتنا مسکرائے، صحابہ کہتے ہیں آپ کے دانت مبارک کے نور ہمیں نظر آئے، اتنا مسکرائے. پھر ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے وہ اس کو
لے جاؤ اپنے اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، ان پہ آپ کھلا دو، یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی ایک مسکراتا چہرہ بھی مسکراتا السلام کا چہرہ بھی ہوا، ہے۔ اور یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا انداز ہوتا تھا کہ کوشش کرتے تھے کہ حضور مسکرائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، مبارک، ویلکم حضرت مفتی کفیل صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عید مبارک حضرت، ماشاء اللہ، کیا بات۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ امین بھائی، ہم نے یہ ٹائٹل رکھا بھی امین بھائی کی وجہ سے نا، مسکراتے چہرے ان کو دیکھ کے بن جاتے ہیں۔ اچھا، وہ ایک روایت ہے کہ ایک وہ عربی آئے تو انہوں نے طواف کرنا شروع کیا۔ اب وہ طواف کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یا کریم یا کریم، انہوں نے اس طرح کو ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے تھے، اور آپ بھی فرما رہے ہیں یا کریم یا کریم، وہ جو ذکر کر رہے ہیں آپ بھی ذکر کر رہے ہیں وہی کلمہ۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا ہوا تھا، یعنی اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا۔ آپ یہ یا کریم کہتے ہوئے اس کے پیچھے جب گئے نا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ شخص کہنے لگے، عربی کہنے لگے کہ اے روشن چہرے والے، خوبصورت چہرے والے، اگر تیرا چہرہ اتنا خوبصورت نہ ہوتا نا تو میں رسول اللہ کو تیری شکایت کر دیتا۔ سبحان اللہ، وہ رسول اللہ سے ہی کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم جو ہے وہ پوچھا کہ کس کی بات کر رہے ہیں، تو کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ایمان لائے۔ فرمایا دیکھا نہیں ان کو؟ کہا ان کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے ایمان لائے ہیں، کیا بات ہے، غیب پر ایمان لائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف فرمایا، میں ہی وہ تیرا نبی ہوں جو قیامت کے دن تیری شفاعت سبحان فرماؤں اللہ، گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کے بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو خوش طبی کے معاملات ہیں، جس سے وہ اس کے بعد اس عرابی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، یعنی اور پہلی بات یہ کہ بن دیکھے سب سے پہلی مرتبہ جب دیکھا تو یوں کہہ رہے ہیں روشن چہرے والے، خوبصورت چہرے والے۔ اچھا، اس طرح کی کئی روایات ہیں جس میں بطور خاص یہ کہا گیا، ایک جگہ نبی کریم علیہ السلام نے اونٹ خریدا اور قیمت نہیں تھی، آپ فرمایا میں جا رہا ہوں تو قیمت پھر واپسی تمہیں بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اونٹ بھی جو سرخ اونٹ جس کی بہت ویلیو ہے اور اہمیت ہے، وہ اونٹ چلا گیا۔ اب آپس میں بعد میں کہنے لگے کہ یار ہم نے نہ ان کو جانتے، نہ ان سے ہماری کوئی جان نہ پہچان، یہ وہ ہم نے ایسے ہی ادھار میں دے دیا اونٹ۔ تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تو وہ کہنے لگے ہم تو سارے ہی بس نا اس روشن چہرے والے کے جلووں میں سے گم ہو گئے سبحان تھے اللہ، ادھار میں۔ کیا بات۔ اچھا، پھر ان کو کسی نے ملامت کرتے ہوئے کہا اگر تمہاری قیمت نہ آئی واپسی یہ وہ، تو ان کے ساتھ ایک شخص وہ کہنے لگا کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا ان کی پیمنٹ دینے کے لیے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کون ہے، انہوں نے بتایا، تو یہ روایت میں بیان کیا یہ سارے پھر اپنا قافلہ لے کر وہاں پہنچے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی رقم تھوڑی کھا سکتے تھے، وہ تو یقیناً امانت کا درس دینے کے لیکن یہاں وہاں وہ چہرے کے حسن میں جو وہاں ایک تعارف ہی نہیں ہے، ہاں، لیکن پھر بھی وہ چہرہ ایسا با کمال ہے کہ وہ نا مطلب جیسے جو بولا وہ کر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مسکراتے چہرے بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے تھے، اور ان مسکراتے چہروں کے جلووں میں صحابہ گم رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدتنا ام دردہ کا واقعہ ہے غالباً کہ وہ حضرت ابو دردہ سے پوچھتی ہیں کہ آپ ہر وقت مسکراتے کیوں رہتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا یا دیکھتا ہوں کہ وہ بھی مسکراتے رہتے ہیں، بس میں اس ادا کو ادا کرتا ہوں۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ بعض لوگوں کی یہ ہوتی عادت کہ وہ سمجھتے ہیں اگر میں مسکراؤں گا یا میں اس طرح سے رہوں گا کہ مسکراہٹیں میرے چہرے پہ ہوں آفس میں یا عام روٹین میں، تو میرا پھر روب، میرا دبدبہ، وقار مجلس میں میری وٹ کیسے قائم ہوگی؟ جی، مسکراہٹ نہ ہونا جو ہے وہ اس سے روب و دبدبہ قائم ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ علماء کو دیکھ لیں، اللہ والوں کو دیکھ لیں کہ ان کا روب جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، عقیدت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، لیکن وہ مسکراتے بھی ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے ملنساری کے ساتھ ملتے ہیں۔
تو یہ سمجھنا کہ، اور وہی بات کہ دیکھیں روب آپ قائم کرنے جائیں گے تو روب قائم ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. عارضی طور پہ تو بعض جگہوں پر اس طرح کا روب یا تسلط قائم ہو جاتا ہے، لیکن جو حقیقی طور پر روب ہے، جو لوگوں کے دلوں کا مرعوب ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہ انسان لوگوں کے دل جو ہے مرعوب ہو جائیں سامنے والے کی شخصیت سے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. صحیح. اور وہ در حقیقت اللہ والوں کو ہی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے والوں کو، اپنے نیک بندوں کا روب جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. عبادت کے فوائد میں سے علماء نے بیان فرمایا کہ جو عابد ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت اور اس کا روب جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے مرعوب ہوتے ہیں. تو بہرحال فقط اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں سے نہ مسکرانا کہ جناب میرا روب و دبدبا قائم رہے، یہ تو نادانی کی نبی بات ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی روب اس طرح کے روایت ہے؟ آپ کا روب جو ہے وہ بالکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روب تھا کہ آپ کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا تو یوں ڈائریکٹ ہم کلام نہیں ہو سکتا تھا ایک عام فریلی انداز کے اندر. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روب اس پر جو ہے وہ چھایا رہتا تھا، کفار کے اوپر بھی. صحابہ کرام علیہم رضوان تو جدا، کفار ایک نارمل جو ہے وہ نیوٹرل جو ہے وہ آدمی آتا تھا، وہ بھی جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ گفتگو کر سکتا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس روب طرح کی غالباً روایتیں بھی مجھے یاد آ رہی ہیں کہ میری روب کے ذریعے مدد کی گئی، اور ایک ماں کی مسافت کا ایک روب، ماں کی مسافت والا جو روب ہے وہ آپ کو عطا آپ کیا کو گیا. عطا کیا گیا. آپ علیہ السلام کے خصائص میں سے جو ہے وہ اس کو سبحان ذکر اللہ. کیا گیا. یعنی آپ کا مسکراتا چہرہ روب میں رکاوٹ نہیں روب ہے، میں رکاوٹ نہیں، اور روب جو ہے وہ مسکرانے میں رکاوٹ نہیں ہے. مسکرانے میں رکاوٹ نہیں ہے. سبحان اللہ. موجودہ دور کی جو شخصیت ہیں امیر اہل سنت کو ہی ہم لے لیں تو آپ جتنا آپ مسکراتے ہیں، میں نے تو اپنی لائف میں اتنا مسکراتا ہوا کسی کو نہ دیکھا. اور ہر شخص کے ساتھ ہر شخص کے اجنبی کے اور پوری پوری رات مسکرانا، یعنی لوگ مل رہے ہیں لائن لگا کے. اس کا اظہار بھی فرمایا کہ بعض اوقات یہاں گالوں پہ، رخساروں پہ درد بھی ہونے تو حقیقت ہے ہم کسی کے ساتھ مسکرانا جب شروع کرتے ہیں اور 1-1.5 گھنٹے کی وہ نشست ہوتی ہے مسکرانے کی کہ مسکرا کے ملیں، تو یہ حقیقت میں یہ حصہ درد ہو جاتا ہے. مگر امیر اہل سنت کو الحمدللہ، اچھا پھر ان کا مسکرانے کے بعد بھی ان کا روب بھی دیکھیں آپ، کہ امیر اہل سنت کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے آ کر ہے نا ان کی بارگاہ میں یوں خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ماشاءاللہ. بڑے بڑے. اور انہوں نے خود نے فرمایا، انہوں نے خود نے کہا کہ امیر اہل سنت کے پاس آ کر بولنے کی جرت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک روب رکھا ہوا ہے. اور جب مسکراہٹ کی بات آتی ہے تو سبحان اللہ، جس مجلس میں یہ آپ روب کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی وہ مسکرا کے مل رہے ہیں، اللہ اکبر. یعنی اس مجلس میں. اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے عام عوام میں سے کوئی آیا تو وہ ویسے ہی ایسی نشست میں آ رہے ہیں کہ بزرگ ہیں اور فلاں جگہ مجھے جانا ہے تو اس انداز سے جانا ہے. ایک ہے کہ علماء بھی آئیں، صحیح، علماء بھی آئیں ذی مرتبہ علمی طور پر جو جن کا مقام ہے وہ بھی آئیں، اور وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کے ساتھ کس قدر آداب اور احترام والا وہ انداز ہوتا ہے. حالانکہ آپ کا خود عاجزی والا اتنا انداز بالخصوص ایسی مجالس کے اندر، تو یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ کی عطا ہے. اور ایک ایسی شخصیت کہ جو ماشاءاللہ مسکراتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، ماشاءاللہ. اور امیر علیہ سنت کی مسکراہٹیں بھی یہ بہت قریب سے دیکھتے ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، دارالفتاء اہل سنت سے ان کا تعلق ہے. ہمارے قبلہ مفتی احسان صاحب کو عید مبارک بھی کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم، تشریف لائیے. آپ ادھر میرے ساتھ ہی آ جائیے. ماشاء اللہ بیٹا آئیے مفتی صاحب. یہاں بٹھا لیتے ہیں بچے. آپ ادھر آئیے. ماشاءاللہ مفتی احسان صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. اور یہ بھی ایک مسکراتا چہرہ ہے مدنی چینل کا، جو نہ صرف خود مسکرا کر لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، بلکہ آپ کی علمی گفتگو اور آپ کی جوابات سے بھی غمزدہ چہرے جو ہیں وہ مسکرا پڑتے ہوں گے کہ چلو جواب مل گیا ہم کو الحمدللہ. تو یہ ماشاءاللہ مفتیان کرام ویسے بھی دلوں کو خوش کرتے ہیں اپنے جوابات سے بھی.
تو یوں جو ہے مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. حضرت مسکرانا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسکرایا کرتے تھے، اس حوالے سے ہمارے مدنی پھول جاری ہیں. محمود بھائی کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے محمود بھائی ماشاءاللہ آگے بلبل رمضان، ساتھ میں بڑا پاکٹ بھی لائے، عید مبارک. بیگ لائے، تشریف لائیں مفتی صاحب کے ساتھ. عیدی ہوگی اس میں. بیگ ہے ماشاءاللہ، عیدی لائے ہوں گے. آپ کے بچوں کو تو بڑا گلا ہوگا آپ سے کہ ابو ہم کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. اب آپ نے بھرپور ٹائم دینے کا وعدہ کیا ہوگا. 11 ماہ پورا ٹائم دیتے ہیں. صحیح ہے. محمود بھائی ماشاءاللہ رمضان شریف میں چھائے ہوتے ہیں اور پھر رمضان کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں کہ ہم کو میسج آتے ہیں محمود بھائی کہاں گئے، آتے ہی نہیں ہیں. تو آتے رہا کریں. اچھا میں معذرت کر لوں ان سے، وہ پاکٹ جو رکھتی ہے نا عموماً اسلامی بہنیں رکھتی ہیں، تو میں نے یہاں پر یوز کر دیا. وہ صحیح بولا آپ نے، بیگ ہوتا ہے. نہیں وہ بیگ ہے ان کے، وہ ان کے مدنی انعامات کے رسالے ہوں گے اور کچھ ایسے مدنی کاموں کی چیزیں ہوں گی اس میں، حسن ظن رکھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کے مسکراتے چہرے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول مفتی صاحب سے ہم لے رہے تھے. کچھ آپ بھی ارشاد فرمائیں، یا تو حضور مسکرائے ہوں یا حضور نے مسکراہٹیں بکھیری ہوں، کچھ مزاح کے واقعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں بہت سارے صفاتی نام اور ہیں، جیسے مصطفیٰ، مشتبہ، مرتجا، مرتجی، وہیں ایک نام حضور علیہ السلام کا المتبسم ہے، ماشاءاللہ. یعنی وہ ہستی کہ جو مسکرانے والی ہو. واہ. تو یعنی یہ جو نام ہے حضور علیہ السلام کے مصطفیٰ نام جو رکھا گیا، تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ حضور علیہ السلام کی صفات کو دیکھ کر چنے لیے گئے اور نام رکھتے چلے گئے. ویسے تو دو ہی نام تھے، محمد اور احمد، اور کچھ اور نام دیگر احادیث میں اپنے بیان کیے. باقی اس کے علاوہ بعض علماء نے 500 بیان کیے، تو بعض نے 800 بیان کیے، اعلیٰ حضرت نے 1400 جمع کیے، بعض نے کہا لا تعداد ہیں. کیا شان ہے. تو ان میں سے ایک جو نام جمع کیا، بیان کیا، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے کہ آپ ہمہ وقت مسکرایا کرتے تھے جب مسکرانے کا موقع ہوتا. تو اس بنیاد پر آپ علیہ السلام کا نام ہی المتبسم، یعنی جو مسکرانے والا ہو، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبل الہدیٰ والرشاد میں بیان کیا. علماء نے مستقل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضحک کے اوپر، مسکرانے کے اوپر لکھی ہیں، اور وہ مواقع بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر یعنی آپ کھل کھلا کر مسکرائے یا ہنسے ہیں، اس مقام کو بیان کیا ہے. حضور علیہ السلام کی مسکراہٹ کا تو کیا کہنا. آپ علیہ السلام کی تو ذات گرامی وہ ہے کہ صرف چہرے کا دیدار کر کے غم دور ہو جایا کرتے تھے. یعنی ایک نہیں کئی واقعات اس طرح کے تفاسیر کے اندر موجود ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ من یطع اللہ والرسول، اس کا جو شان نزول بیان کیا گیا، اس میں ایک شان نزول حضرت ثوبان کے حوالے سے بیان کیا گیا، ایک دوسرے انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا گیا. تو وہ چہرہ اقدس کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے غم دور ہو جایا کرتے تھے. وہ نا کہ جو شعر ہے ابھی جو نعت اسد بھائی نے حالیہ پڑھی تھی کہ دیکھ لیتے تھے صحابہ آتے جاتے، حضور کو آتے جاتے دیکھ لیا، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، دور ہو جاتے تھے سبھی رنج و علم صحابہ کے، کہ دیکھ لیا کرتے تھے حضور کو آتے جاتے. تو حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس ایسا تھا کہ صحابہ گھر میں غمزدہ ہوتے تھے، آتے تھے حضور علیہ السلام کو دیکھتے تھے اور آپ کا غم دور ہو جایا کرتا تھا تمام صحابہ کا. تو مسکراہٹ تو الگ ہی چیز تھی. پھر دوسرا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. چہرہ اقدس تو ابھی تو دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں، یاد کیے بات، یاد کرتے ہیں ان کو تو سب غم بھول جاتے ہیں، دنیاوی سارے غم دور ہو جاتے ہیں. باقی مسکراہٹ حضور علیہ السلام کی خوبصورتی یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے جو اوپر کے دانت شریف تھے، اس میں اس طرف ہلکا سا گیپ تھا، تھوڑا سا، جو بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا، معمولی سا گیپ. جب حضور علیہ السلام گفتگو کرتے تو ان دانتوں کے درمیان میں سے نور نکلا کرتا تھا، اور نور نکل کے ساری دیواروں کو جگمگا دیا کرتا تھا. یہ مسکراہٹ کے وقت بالخصوص حضور علیہ السلام کا ہوا کرتا تھا. تو آپ علیہ السلام کی مسکراہٹ تو
لاجواب تھی، اور کئی صحابہ کرام علیہ رضوان، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو حضور نے مجھے مسکرا کر ہی دیکھا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرانا، خوش ہونا سب سے زیادہ اس وقت ہوا کرتا تھا جب آپ کو اپنی امت کے بارے میں کوئی خوشخبری ملا کرتی تھی۔ واہ کیا شان۔ میرے خیال میں میری گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ دوسروں سے بھی کر لیں تو نہیں، درمیان یہ میں بات تو انشاءاللہ پھر پوری بات کریں ہے۔ کہ امت کی خوشخبری کس طرح کی خوشخبری ملتی تھی؟ جیسے مثال کے طور پر یہی نام جب بیان کیا المتبسم، تو اس کے دوران واقعات بیان کیے صحابہ نے، اپنے علماء نے بیان کیے کہ کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام المتبسم رکھا۔ تو ایک واقعہ یہ بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسکرائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے، آپ ارشاد فرمائیے کون سی ایسی بات تھی کہ جس نے آپ کو مسکرانے پر مجبور کیا، کیوں آپ اس طرح مسکرائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہے، میرے دو امتی اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دیا گیا، اور ان میں سے ایک نے دوسرے کے اوپر دعویٰ کیا، یعنی ایک نے ظلم کیا ہوا تھا دوسرے کے اوپر، تو مظلوم نے ظالم پر دعویٰ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوم سے کہا کہ ظالم سے کہا کہ اب اس کے لیے اس کا بدلہ دے، تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے، اللہ امت کے غم میں رو پڑے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم سے فرمائے گا کہ سر اٹھا، وہ سر اٹھائے گا تو اس سے پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں جنت کے اندر یہ چاندی کا شہر بنا ہوا ہے جس کے اندر سونے کے محلات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ کس کے لیے ہیں یا اللہ، یہ کس بادشاہ کے لیے ہیں، کس نبی، کس ولی صدیق کے لیے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں کہ جو اس کی قیمت ادا کر دے، تو وہ کہے گا کہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ یعنی چاندی کا شہر، سونے کے محلات، یہ کون اس کی قیمت ادا کرے گا؟ بادشاہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی مفہوم میں تشریح میں کر رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں، وہ یہ کہے گا کہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں، میں ادا کر سکتا ہوں، کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں تو ادا کر سکتا ہے، تو وہ فرمائے گا، وہ عرض کرے گا کہ میں کیسے اس کو جو ہے وہ ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو اپنے اس بھائی کو معاف فرما دے، اگر تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے گا تو اس کی قیمت ادا کر دی، وہ کہے گا کہ میں نے اس کو معاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس کا ہاتھ پکڑ اور دونوں بھائی تم جنت کے اندر داخل ہو۔ بس یہ بات ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات اسی ضمن کے اندر علماء نے بیان کیے کہ بالخصوص نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت خوش ہوا کرتے تھے کہ جس وقت آپ کی امت کو کوئی بھلائی ملتی، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، چہرہ کھلکھلا ہوا اٹھا، یہ خبر دی گئی کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آج بھی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، بالکل آج جو خاص اس پر شکرانے کا دن ہے تو درود پاک 300 بار تسبیح پڑھنے کا ہے آج، سبحان اللہ و بحمدہ، تو وہ تو 300 بار ہے، درود پاک کی تو کوئی قید ہی نہیں ہے کتنی بار پڑھیں۔ اور مفتی شفیق صاحب کی مسکراہٹ کی تو اپنی بات ہے، میں نے ان کو کثرت سے مسکراتے دیکھا ہے ماشاءاللہ، اور یہ بہت اچھی ان کی عادت ہے، ان کی خو ہے، اور یہ بڑی محبت فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب نے آج انگوٹھی بھی پہنی ہوئی ہے، تھوڑا ہٹ کر ہے، آپ کے معمول میں تو یہ نہیں میں نے دیکھا، اس کی کوئی خاص بات ہے حضرت؟ یہ نہیں خاص تو بس اتنا ہے کہ یہ باپا کے بھی مبارک ہاتھوں میں یہ انگوٹھی، اچھا عید پہ غالباً عید والے دن ہی، اچھا وہی ہے یہ، جی ہاں، اچھا ماشاءاللہ، عید والے دن مستحب لکھا ہے انگوٹھی پہننے کو، اچھا جبکہ وہ شرعی اس کیسی انگوٹھی پہن سکتا ہے مرد؟ یعنی چاندی کی انگوٹھی ہو، ایک انگوٹھی ہو 4.5 ماشے سے کم اس کا وزن ہو، ایک ہی ناگینہ اس میں، صحیح، تو یہ انگوٹھی عید والے دن پہننا مستحب ہے۔ اور عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگوٹھی پہننا سنت ہے، تو سنت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ٹھیک، سنت صرف اس کے لیے کہ جو انگوٹھی کو بطور مہر بطور اسٹیمپ یوز کرتا ہو، استعمال کرے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، صحیح ہے، اور ربڑ اسٹیمپس آ گئی، جی ہاں، تو باقی یہ ہے کہ اگر کوئی سارا سال بھی پہنتا ہے جائز ہے، بالکل کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، اور ہو اس وزن کے مطابق ہو، ایک نگینے والی ہو،
کیونکہ آج کل بہت سے بغیر اس کے بھی آج تو عید کا دن ہے، کوئی چھلے پہنے گا، کوئی زنجیریں کوئی پہنے تو گا، چین پتہ نہیں پہنیں گے، اور کسی کیا کو پہننے کی بات کریں تو وہ کچھ پہنیں گے پہنیں کہ گے۔ ساری مسکراہٹیں ہماری ختم ہو جائیں گے ابھی، تو اس طرف نہیں تو جاتے۔ اس طرف یہ ہے کہ مطلب یہ پہنتے اگر ہے تو جو جائز زینت شریعت مطہرہ میں ہے تو اس کو جائز زینت کو اختیار اختیار کر کرنا لیا ماشاءاللہ۔ یہ آپ کے شہزادے شہزادیاں جائے۔ جی ہاں، یہ دو ہی ہیں آپ کے؟ یہ تو آپ اکثر ہاں یہ تو ماشاءاللہ ہمارے انوار سحری ہاں، کے نائب- سحری کرنے کے نائب رقع مفتی میں صاحب سے آپ کے ساتھ آتے رہتے ہیں۔ یہ کیا نام ہے آپ کا؟ ان کے نام بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد حذیفہ یہ مائک چل رہا ہے؟ یہ مدینہ، ہاں حذیفہ۔ محمد حذیفہ تاری آپ کا نام؟ محمد آمنہ تاری ہم نا دریا آمنہ اتاری، محمد آمنہ اتاری۔ تو اگر اسلامی بہنیں بولنا چاہیں محمد، ان کو نہیں وہ نہیں لگا سکتی؟ تو یہ دو ہی ہیں؟ وہ کنیز فاطمہ لگایا اپنے نام۔ کہاں؟ کنیز فاطمہ، ماشاءاللہ دو۔ میں 4 اللہ بیٹے تعالیٰ ہیں، برکت۔ 4 بیٹے ہیں۔ اچھا 4 بیٹے ہیں؟ جی ہاں، تو ابھی اور یہ دو ہی آئے ہیں؟ بیٹے نہیں بچے ہیں چار۔ دو بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ہاں صحیح جی ہے۔ ہاں، اچھا 4 آپ کے بیٹے ہیں، وضاحت مفتی صاحب فرما رہے ہیں۔ ویسے مفتی صاحب کے بھی 4 بچے۔ بچی اپنے آپ، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب بچی اپنے نام کے آگے محمد کیسے لگا سکتی ہے؟ لگا سکتی ہے؟ کہہ رہے ہیں کنیز فاطمہ لگائیں۔ کنیز فاطمہ۔ کنیز فاطمہ۔ کنیز محمد لگ سکتی ہے؟ اچھا کنیز تو یہ کنیز فاطمہ کنیز محمد رکھ سکتی ہے؟ کیا؟ کنیز محمد کنیز محمد۔ اگر لگائے تو؟ جی ہم اس میں کوئی ہاں؟ شرن تو جواز ہوگا لیکن انوکھا ہو جائے گا، اس لیے ہے نہیں ہے۔ کنیز فاطمہ اچھا ہے۔ گریز کرے اس سے۔ جی ہاں، ہاں آپ کے مفتی صاحب دو ہی ہیں؟ نہیں 4 بچے ہیں۔ 4 ہیں ماشاءاللہ۔ تین شہزادیاں ہیں، اور یہ نام بتا سکتے ہیں؟ ہاں بتائیں کیا نام ہے؟ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ بتائیں گے، آپ کو نعت بھی سنائیں گے۔ ذرا بولو۔ حمزہ، محمد حمزہ۔ آ رہے کہ نہیں کیمرے میں؟ واپس بتائیں۔ حمزہ، زور سے بولو۔ سانس لے رکھے اس میں؟ چلو یہ اس سلسلے کے بعد یہ آپ لے جانا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ کنیز فاطمہ کنیز فاطمہ، ماشاءاللہ۔ امین بھائی کے کتنے شہزادے ہیں؟ میرے الحمدللہ 5 بیٹے۔ 5 بیٹے ہیں، اور بیٹیاں؟ مجھے بھی نہیں پتہ لگا۔ مائک نہیں ہے۔ ہاں؟ 5 بیٹے ہیں اور بیٹی نہیں ہے۔ بیٹی کی خواہش ہے آپ کو؟ خواہش تھی۔ چلے اب میں آگے سوال نہیں کرتا ہوں۔ مفتی صاحب آپ کے 4 بیٹے ماشاءاللہ، 2 تشریف لائیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کفیل اچھا ماشاءاللہ۔ یہ تو بھائی صبح کفیل کیمرہ فرینڈلی لگ رہے ہیں دونوں، لگتا ہے کسی اور سلسلے میں بھی آتے ہیں کیا؟ بالکل کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ تو آپ محمد نہیں لگاتے؟ محمد سعد بتائے نا۔ ہاں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سعد کفیل ماشاءاللہ ابھی ماشاءاللہ۔ آپ کو دارالمدینہ کی حاضری بتا رہے ہیں نا؟ ہاں یہ دارالمدینہ کے اس میں آتے رہتے ہوں۔ وہ چلے ان کا بھی نام پوچھ لیتے ہیں، یہ بھی آئے میں تو۔ ماشاءاللہ۔ یہ میرا غلام زادہ محمد الطاف محمد الطاف اتاری۔ تاری تاری بھی بتائیں، اپنی نسبت پہ فخر ہونا چاہیے۔ محمود بھائی کے ماشاءاللہ کیا کارنامے؟ اچھا محمود کتنے کسی کا نام شہزادے؟ ہو مفتی صاحب؟ ابھی بات چل رہی ہے، ابھی مفتی صاحب میرے بچے ماشاءاللہ 3 ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، ایک ہمارے بیٹی ہے، 2 بیٹے۔ نعت خواں تو دونوں ماشاءاللہ بھی کنوارے ہیں۔ میں نہیں بولتے۔ کچھ کالز لیتے ہیں، اپنے ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں اس سلسلے میں، پھر کچھ دلچسپ سوالات ہیں میں اپنے مہمانوں سے انشاءاللہ کروں گا۔ آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کچھ اگر فقہی مسئلہ پوچھنا ہے تو حضرت آج نہ پوچھیں، چلے دیکھ لیں، کوئی زیادہ ایمرجنسی ہو تو پھر کال کر دیں، ہم دیکھ لیں گے، اس بہانے ہم سے جڑے تو رہیں گے۔ چلے بھائی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسلان اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مسکراتے چہرے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ میری طرف سے اشفاق بھائی کو اور مفتیان کرام کو اور سارے اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسکرائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار کیا آپ بیوقوفوں کی طرح ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، شاید غالباً انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ مسکرانا سنت ہے۔ تو ابھی یہ اس چیز کو کیسے مینٹین کیا جائے کہ یار تم ہر وقت مسکراتے رہتے ہو چاہے جو بھی معاملہ ہو، تو اس بارے میں کیا مدنی پھول دیتے ہیں آپ؟ بھی معاملہ ہو ہر وقت تو نہیں مسکرانا چاہیے نا، یہ تو پھر انہوں نے بات صحیح کی ہے، نہیں ایسا موقع بھی تو ہوتا ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے، اب کسی کے جیسے امیر علیہ سنت نے کئی مرتبہ مسکرانے کے اوپر گفتگو کی ہے، جی تو اس کے ضمن میں یہی ارشاد فرمایا ساتھ ساتھ کہ بھائی موقع دیکھ کے، اب کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، جی جی صحیح بات۔ تو اب جا کے اس کے سامنے آپ مسکرائیں گے تو اس کے دل کے اندر بغض پیدا ہو جائے گا کہ یہ کیا خوش ہوا ہے کہ میرے گھر پہ اللہ انتقال ہونے پر،
کسی کے گھر میں مصیبت پریشانی آئی ہوئی ہے اور آپ اس میں مسکرائیں گے تو یہ واقعی اس کے لیے بکس پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا. صحیح. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی جو عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے کہاں مسکرانا ہے اور کہاں نہیں مسکرانا. اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسکرانے کی عادت نہیں ہوتی کہ جہاں مسکرا سکتے بھی ہیں وہاں بھی نہیں مسکراتے. بالکل. کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں مسکرانا ممکن ہے وہاں پر مسکرا کر ہی لوگوں سے ملنا چاہیے. اچھا، بعض لوگ عید ملتے ہوئے بھی نہیں مسکراتے. بعض لوگوں کے کوئی بہت بڑی خوشخبری آ جائے نا، پھر بھی ان کو آپ نہیں دیکھیں گے مسکراتے ہوئے. اچھا، ان کا دل ہوگا، بہت خوش ہوگا دل، لیکن اظہار آتا ہی نہیں، ایکسپریسو نہیں ہوتے وہ. ایکسپریشن جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ایکسپریسو ہونا. آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ عید کے دن ملاقات کر رہے ہیں، مسکرانا. یہ میری ایک جگہ پہ جانا ہوا میرا، تو میں نے کہا وہ میری دادی کا انتقال ہو گیا کل. ہاں، تو وہ مسکرانے لگا. بھائی یا غوث پاک، میں نے کہا کیا ہنس رہے ہو بھائی، میری دادی کا انتقال ہو گیا. آپ ہیں ہی ایسے نا، آپ کو دیکھ کے مسکراہٹ آ جاتی ہے. اچھا، میں نے بولا، مجھے بولا یار وہ ناراض نہیں ہو نامین، میں کوئی ایسی بات سنتا ہوں نا تو بس وہ چہرے پر ایسی مسکراہٹ آ یا جاتی ہے. غوث پاک، سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. میں نے کہا صحیح کرو اس کو. ہاں، تو پھر وہ مجھے پھر بعد میں بیٹھ بہت جاتا ہے. برداشت کر کے مجھے بولا بہت افسوس ہوا آپ کا سن کر. تو ایسی بھی کیفیت پائی جاتی ہے. چلے امین بھائی کے لیے کال ہے، وہ لیتے ہیں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیل احمد اتاری، جوہانسبرگ، ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ اشفاق بھائی، آپ کو، امین بھائی، تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کی مجلس، تمام عاشقان رسول کو بہت بہت عید مبارک. اللہ تبارک و تعالی عید کی حقیقی خوشیاں سب کو مدینے میں عطا فرمائے. ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ آپ لے کر آئے ہیں، مسکراتے چہرے. اور آپ کی مسکراہٹ، امین بھائی کی مسکراہٹ مرحبا، اور سب سے پیاری مسکراہٹ میرے پیر کی مسکراہٹ. تو امین بھائی ماشاء اللہ اتنے پرانے عرصے سے مدنی ماحول میں وابستہ ہیں. امیر اہل سنت کی کوئی ایسی مسکراہٹ جو امین بھائی کو یاد رہتی ہو؟ ساری مسکراہٹیں پیاری ہیں، لیکن کوئی ایسی خوشگوار، بہت مطلب یاد رہنے والی ایسی، تو اگر ان کی یادداشت میں ہو تو امین بھائی ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. امین بھائی میرے کو اشارہ کر رہے ہیں کہ نہیں، میں نہیں بتا سکوں گا. تو چلے یہ سوچتے رہے، ابھی تو ہے، سلسلے کا ٹائم ہے. اچھا، بعض اور اوقات تک آپ یہی ہوتا ہے کہ جیسے ساحل نے بھی کہہ دیا نا کہ کئی مسکراہٹیں ہو گئی. اب جو بعض کچھ راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں نا. ہاں، بعض راز کی بھی ہوتی ہیں. امین بھائی یہ ہر جگہ ہی مسکراتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. مرتبہ مدنی چینل پر امیر اہل سنت ترغیب دلا رہے تھے، سب معافیاں مانگے نا ایک دوسرے سے. وہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کو معاف کیا، بجائے اس کے کہ میں معافی مانگتا ہوں کہہ رہے میں نے معاف کیا. امیر اہل سنت نے فرمایا معافی یہ تھوڑی مانگنی ہے، معافی معاف مانگنی ہے. کرنا نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، کسی کو کوئی چیز کھانے کا موڈ ہو، کوئی جیسے مثال کے طور پہ کسی کو پائن ایپل کھانا ہو اور کوئی اسباب نہ ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی تیسرے کو ترغیب دلائے کہ یار تمہارے نانا کا یا تمہارے دادا کا انتقال ہوا تھا، تم ایصال ثواب کرتے ہو کہ نہیں؟ تو وہ کہے کہ نہیں یار، میں ایصال ثواب تو محروم رہتا ہوں. کہے چلو جاؤ، برابر میں دکان ہے، پائن ایپل لے آؤ، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. تو یوں کرنا کیسا؟ کفیل بھائی بتائیں گے. کیا پائن ایپل یہ امین بھائی نے ایسا کیا تھا نا ایک بار. جی جی. آپ نے پائن ایپل کھایا ہوا ہے؟ پھر وہ ایصال ثواب کر کے دعا بھی ہو گئی اور دعا بھی کی تھی، اس سال بھی کیا تھا، مگر پائن ایپل تھوڑا کھٹا نکلا تھا. میرا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. آج آخر میں امین بھائی کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ جو میں نے آج سب کو معاف کیا، تم سب میرے پیچھے پڑ گئے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز وجل، مسکراتے چہرے. ماشاء اللہ اشفق بھائی، آپ کی مسکراہٹ مدینہ مدینہ. میں بلاسپور ہند سے سید ناظر قادری بول رہا ہوں. اشفق بھائی ماشاء اللہ، آج ہمارے یہاں عید سعید کا دن ہے. آج ہم نے عید ادا کی ہے. آپ سب کو عید مبارک. اور اشفق بھائی، مجھے
ایک نعت شریف سنا دیجئے. مجھے در پہ تم بلانا مدنی مدینے والے. بالکل، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک، خیر مبارک. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، عالم اسلام کو خوشیوں بھری عید دکھائے، سب کے لیے خیر فرمائے. جی انڈیا میں بھی آج، ہند میں بھی آج عید ہے، بتا رہے ہیں پاکستان میں بھی آج پہلا دن ہے. سب کو اللہ پاک خوشیوں بھری عید دکھائے انشاءاللہ. کلام بھی شامل کریں گے. اگلی کال دیجیے. مدینہ منورہ کی فضاؤں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بھائی مرحبا. مدینہ کراچی. ماشاء اللہ اشفاق بھائی، آپ کا پیارا سلسلہ مسکراتے چہرے. اللہ عز و جل آپ کو اور آپ کے ساتھ جو اس وقت ثناء موجود، مبلغین موجود، تمام کو مدینہ پاک کے مسکراتے ہوئے پھولوں کے صدقے خوشیاں نصیب فرمائے. آپ کو ان تمام کو عید مبارک. امیر اہل سنت فرماتے ہیں، آقا تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. بات ہے ماشاءاللہ. سبحان. صبح عید میں جو سلسلہ چل رہا تھا نا جی ہم سے پہلے، تو اس میں بھی ان کی کال آئی تھی. یہ اور وہ لگتا ہے پہلے مدینہ شریف میں وہ ٹوکن تھا نا، ٹوکن ڈالیں اور فون اٹھا کے فون کرے نا، اور ٹوکن ڈالے اور فون کرے. ایسا لگتا ہے آصف بھائی نے 15 20 50 ٹوکن لے کر وہ ہر سلسلے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے اور ٹوکن ڈالتے اور ہر سلسلے کو مرحبا کہتے ہیں. ماشاءاللہ تو اچھا ہے نا، زین. اچھا ہی ہے نا. اچھی بات ہے. یہ بھی بہت اچھی بات اچھا ہے. یہ وقت ٹوکن کا نکال سلسلہ کر ہوتا نا تو اب تو فری ہے نا، واٹس ایپ ہے تو کوئی ٹوکن والا مسئلہ بھی نہیں ہے. آصف بھائی اور ہماری بہت الحمدللہ اچھی ترکیبیں ہیں، اور ہم آصف بھائی کو بھی عید مبارک کہتے ہیں. امین بھائی سے بھی ماشاءاللہ ان کے بڑے اچھے سلسلے ہیں، تو یوں امین بھائی کہہ سکتے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. سکتے ہیں وہ، ان کو پتا ہوگا وہ کہہ سکتے ہی نہیں کہہ سکتے. نہیں، آصف بھائی سے ماشاءاللہ بہت گہری ہے ہماری. بہت اچھی بات ہے. اللہ پاک سلامت رکھے اس کو. آمین. اچھا ہو جائے اشعار میلاد رضا بھائی، جو آپ چاہیں میں کچھ جھما دے. وصحبہ وبارک وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے رب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے رب کے
بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، ہاں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ انشاءاللہ استاد العلماء شیخ الحدیث اور دارالفتاء اہل سنت کے ایک ستون ہمارے ساتھ موجود ہیں، قبلہ مفتی علی اصغر اتاری دامت برکاتہم العالیہ۔ ایک کرسی اگر لے آئیں، ایکسٹرا کرسی دے دیں مدینہ۔ والحمد لله ولا إله إلا الله، عيد عيد سعيد، عيد عيد سعيد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله۔ آج ہمارے منچ پر رونق لگی ہوئی ہے مفتی حسان صاحب، مفتی شفیق صاحب، مفتی کفیل صاحب اور ماشاءاللہ قبلہ مفتی علی اصغر اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہم خاص طور پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت آپ کو بہت بہت عید مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے آپ کا دامن بھر دے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو۔ حضرت کیسے آپ کی عید کی روٹین کیا ہوتی ہے فیملی کے ساتھ؟ عید کی روٹین گھر کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہے۔ اچھا، عید پڑی اور گھر پر صحیح، مدنی چینل پر آنا ہوتا تو صحیح۔ ایک دن کے لیے یہاں جاتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، نام بھی یہی ہے، مسکراتے چہرے، اور آپ کو ہم نے خاص طور پہ دیکھا ہے، آپ مسائل بتا رہے ہوتے ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہلکی ہلکی مسکراہٹ جو ہے وہ آ جا رہی ہوتی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ آپ نے کوئی مسکرانے پہ کورس کیا ہے کوئی؟ شاید غلط فہمی ہوگی آپ کو۔ ایسا بھی نہیں ہے، میرا حسن زن ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہی نہ کہہ دیں۔ شاید میں سنجیدگی زیادہ ہوتی ہے میرے چہرے پر۔ نہیں، مسکراہٹ بھی ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے، یہ اچھی بات بھی ہے۔ آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں اشفاق بھائی، میں نے بھی کئی مرتبہ مجھے تو گواہ مل الحمدللہ محسوس کیا ہے کہ آپ، مگر جہاں مسکرانے کا موقع ہو وہاں پر جی جی، وہ تو ظاہر ہے، وہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ مسکرانے کے حوالے سے کیا فائدے بیان فرمائیں گے ناظرین؟ سب سے پہلے تو یہ کہ مسکرانا سنت ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسکراہٹ سامنے والے کے دل میں جو راستہ ہے نا، دراصل وہ راستہ ہے، ماشاءاللہ، یعنی کسی کے دل میں جانا ہے تو مسکراہٹ وہ راستہ ہے کہ اس راستے سے چل کر دوسرے کے دل میں آپ جا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور پھر ویسے بھی ایک حسن اخلاق میں سے ہے مسکرانا، جی، خندہ پیشانے کا مظاہرہ کرنا، مسکرانا، سامنے والے کو اس سے اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ صحیح، وارم ویلکم کرنا چاہیے۔ یعنی بالمشافہ کا ملاقات ہے تو اسے اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر چینل پر بندہ مسکرا کر بات کر رہا ہے، بات ایسی ہے مسکراہٹ کے حوالے سے ہے، اس سے بھی یہ کہ ایک فرد کا احساس ہوتا ہے، صحیح، اور ناظرین بھی اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بھی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تو جیسا تاثر دیا جائے گا ویسا ہی تاثر لیا جو جائے گا۔ چینل پہ مسکرا رہا اس کو گھر پہ بھی مسکرانا چاہیے نا، ورنہ گھر والے بات کرتے ہیں چینل پہ الگ ہوتے ہیں، گھر میں الگ ہوتے ہیں، کیا فرماتے؟ دیکھیں، چینل پر الگ ہوتے ہیں، گھر پر الگ ہوتے ہیں، موقع میل دیکھا جاتا ہے نا۔ مزاج تو کم از کم ایسا ہونا چاہیے نا۔ چینل پر اگر آپ کو ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو بہت سنجیدگی والی ہے،
ٹھیک ہے، تو آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے. ایسی بات گھر پر ہے تو وہاں بھی سنجیدگی کا مظاہرہ ہوگا. صحیح. مسکراہٹ کی بات ہے تو مسکراہٹ کے ساتھ کی جائے گی. ٹھیک ہے. بعض لوگ جو ہے یہ اس لیے بھی نہیں مسکراتے کہ بچوں پر سے روب ختم ہو جائے گا، بچے پھر بات نہیں مانیں گے گھر میں، اس لیے بھی ذرا وہ منہ پھلا کے رکھتے ہیں. کیا ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، بچے سیٹ رہتے ہیں؟ بچوں کی تربیت کے اندر نرمی اور اپنائیت سب سے مؤثر ذریعہ ہے. صحیح. بچوں کی تربیت کرنے کے لیے نرمی اور اپنائیت. تو مسکراہٹ جو ہے وہ نرمی اور اپنائیت ہی کی دلیل ہے. بچوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ کوئی بچوں نے اگر غلطی کی ہے یا بار بار کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس وقت ایک ڈانٹ کی کیفیت آئے گی. صحیح. لیکن عمومی طور پر بچے جو ہے وہ مسکراہٹ اور اپنائیت سے زیادہ مانتے ہیں. صحیح. صحیح فرما رہے مفتی صاحب نے. موقع محل ابھی میں مدنی چینل پر جیسے مسکرا کر میں گھر پہ پہنچا اور پتا چلا گھر والوں نے آٹا منگوایا تھا، کہا آٹا نہیں لائے، تو وہاں پر پتا چلا میں مسکرا رہا ہوں. کیوں بول مسکرا رہے؟ ہاں میں چینل پہ ابھی مسکرا کے آ رہا ہوں، تو میں نے کہا یہاں پہ بھی مسکراؤں. تو پھر موقع محل دیکھنا پڑے گا کہاں مسکرانا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی تربیت بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ آگے. یہ آج کا ہی بتا رہے ہیں، پچھلا بھی بتا رہے ہیں. یعنی میں ایسے ہی ایگزامپل دے رہا ہوں. صحیح ہے، ہوا نہیں ہے ایسا، بڑی زبردست. اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. یہ تو بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. اچھا مفتی حسان صاحب، ایک پورا سال گزر گیا، رمضان شریف آیا، رمضان کی ایکٹیویٹیز، ایک پورا سمجھے رمضان تو پیکج ہوتا ہے آپ حضرات کے لیے، خاص کر بہت ساری مصروفیات اکٹھی ہوتی ہیں. پھر پورا سال ایک 12 مہینے جو ہیں گزرتے ہیں، عید کا دن آتا ہے. پچھلے سال کی کوئی ایک یادگار، کوئی اہم واقعہ آپ کے ذہن میں جو گردش کرتا ہوں، یہ اس سال میں جو یہ پیش آیا؟ ہاں، اس کوئی پچھلے سال کی کوئی یادگار؟ سوچنا پڑے گا. یاد تو نہیں ہے کوئی ایسا خاص. مفتی کفیل صاحب کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ سوچنا پڑے گا. اچھا، مفتی علی اصغر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کے کچھ یادگار واقعات پچھلے سال کے؟ کچھ بہت سارے معاملات رہتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، کچھ شیئر فرمائیں گے ہم سے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم مولانا لوگوں کا جو سال ہے نا وہ شوال سے شروع ہوتا ہے. یعنی جیسے اساتذہ ہیں جو پڑھاتے ہیں تو نئے پیریڈ ہوں گے، نئے سال سے کیا کرنا ہے، نئے سال کی ایکٹیویٹیز ہیں. حالانکہ میں پڑھا نہیں رہا، لیکن ایک ذہنی طور پر پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ بھی شوال سے گویا کہ ایک نیا سال شروع ہونا ہے اور کیا اس میں تیاری کرنی ہے، کیا کام کرنے ہیں، کیا پروجیکٹس کرنے ہیں. صحیح. پچھلے سال کو اگر دیکھا جائے تو میرا 3 ملکوں کا سفر رہا. ماشاء اللہ. کہاں کہاں؟ ایک تو عرب امارات، وہ میں اپنے طور پر گیا تھا، کتابوں کی نمائش تھی. ماشاء اللہ. کتابیں خریدنے کے لیے، اپنی کتابیں خریدنے کے لیے. صحیح. دوسرا بہت ہی میرا یادگار سفر رہا یمن کا. یمن؟ جی. اور یمن بائی روڈ جانا ہوتا ہے، تو یمن جانے کے لیے عمان جانا پڑا. اچھا. تو یمن کے اندر حالات ایک حصے میں خراب ہیں، دوسرے حصے میں امن و امان ہے. ٹھیک. تو جس حصے میں امن و امان ہے ہم اس حصے میں گئے تھے. اور یمن کی ہسٹری یہ ہے کہ یمن آزاد ہوا 1963 میں. اچھا. اور 1990 تک یمن کے اندر 2 حکومتیں تھیں. 90 میں پھر ایک گورنمنٹ بنی، اور اب 2-4 سال پہلے جو خانہ جنگی ہوئی ہے اس میں وہ 90 سے پہلے والی سچویشن آ گئی ہے. اچھا. دوبارہ 2 حصے ہو گئے. تو یمن میں تریم شہر تھا. تریم شہر میں شیخ حبیب عمر حفظ اللہ بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں. تو ان کے ادارے کے اندر علماء کانفرنس تھی، وہاں میری حاضری ہوئی. ماشاء اللہ. بیٹے کی شادی تھی. اس کی تو مدنی خبروں میں بھی زیارتیں ہوئی ہیں. اچھا، یہ جو سفر تھا بائی روڈ سفر تھا سارا، یعنی عمان سے لے کر تریم تک 15 گھنٹے کا بائی روڈ سفر تھا. تو ایک تو اس سفر کی اپنی ایک تجربہ تھا. پھر جو تریم شہر ہے، جب ہم نے اس شہر کو دیکھا ہے کہ بھی کیا شہر ہے، تو پتہ چلا کہ واقعی اگر بغداد شریف کے بعد کوئی شہر ایسا ہے جس کو صوفیہ کا شہر کہا جا سکتا ہے، اچھا، شاید وہ تریم ہو.
یمن کا شہر تریم مدینہ الاولیاء ہے. واہ. یعنی بڑے بڑے اکابرین وہاں مدفون ہیں. ایک قبرستان ہے اسے اہل یمن زنبل کہتے ہیں. تو زنبل میں 800 سن ہجری میں امام عبد الرحمن سقاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اس میں 700 اولیاء اور 80 کتب مدفون ہیں. 700 سن ہجری میں فرمایا تھا. واہ. اور اس کے بعد بھی بڑے بڑے اولیاء وہاں مدفون ہوتے رہے. میری ایک مکہ مکرمہ سے شیخ آئے ہوئے تھے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی کہ یہاں کون کون مدفون ہیں. تو کہنے لگے کہ بڑے اولیاء کرام ہیں لیکن 3 ایسے ہیں انہیں اصحاب درک کہا جاتا ہے. اصحاب درک. اصحاب درک. درک تو کیا مطلب؟ میں نے پوچھا کہ کیا مراد اس سے؟ تو کہنے لگے کہ بندے نے یہاں پکارا ہے ادرکنی، اور یہاں وہ گھوڑے کی زین پر سوار ہیں. یوں پہنچتے مدد کے لیے. یوں پہنچتے مدد کے لیے. سبحان اللہ. تو اس میں ایک امام عبد الرحمن سقاف کا نام لیا، ایک شیخ عمر مہدار ان کا نام لیا، اور ایک امام حداد ان کا نام لیا. تینوں یہ وہاں مدفون ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ایک پوری چین ہے علوی سلسلے کی، جو بزرگ ہیں وہ وہاں مدفون ہیں. اور بڑے بڑے اکابرین میں سے اہل قطب، اہل تصوف، اہل طریقت، پھر ان حضرات کے جو مقامات ہیں، ان کی جو عبادت کی جگہیں ہیں، ان کے جو گھر ہوا کرتے تھے وہ اصل حالت میں موجود ہیں. ماشاءاللہ. ان کی مساجد اصل حالت میں موجود ہیں. یعنی مسجد بالوی ہے 800 سال سے وہ کچی مسجد اسی حالت میں موجود ہے. اس کے ایریا کو وسیع نہیں کیا گیا، صرف مٹی کی یادگار کے طور پر ہے. نماز ہوتی ہے وہاں پر باقاعدہ. اچھا. مٹی کی بنی ہوئی ہے تو لپائی وغیرہ ہو جاتی ہے. صحیح. اور وہ اسی حالت میں انہوں نے رکھا ہے آج تک. امام حضرت سیدنا حود علیہ نبینا علیہ صاحب السلام کا عرس شریف منایا جاتا ہے. یمن سے کوئی 80 کلومیٹر دور ان کا مزار شریف، ان سے منسوب مزار شریف ہے. اس کی اپنی ایک بات ہے. ماشاءاللہ. تو یوں تصوف اور روحانیت کے اعتبار سے یہ شہر اتنا عظیم ہے کہ عملی اعتبار سے بھی لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہم لوگ، شہر تو ایک الگ بات ہے، عام طور پر تصور ہے کہ دیہاتوں میں تو کوئی خیال ہی نہیں رکھا جاتا. تو ہم ایک دیہات میں بھی گئے، وہاں ایک شیخ کا مزار تھا، وہاں محفل مولوی شریف تھی. تو ہماری نظر پڑی کہ کوئی خاتون بکریاں چرا رہی ہے، اس نے بھی نقاب لیا ہوا تھا. یعنی شہر میں کوئی بے پردہ عورت نہیں دیکھی جاتی. تریم شہر کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اگر لوگوں نے پکے گھر بنائے ہو نا، RCC کی چھتیں ہیں اور بالکل فنش اندر سے، انہوں نے بھی دیواریں مٹی کی بنائی ہوئی ہیں، اور باہر جو لپائی ہے پلستر کے بجائے وہ مٹی کی لپائی ہے. اس کا کیا حکمت ہے؟ ثقافت، کلچر ہے. کلچر. ماشاءاللہ. آپ کی شہزادے شہزادیاں 2 تو آپ کے ساتھ ہیں، یہی ہیں 2 ہی ہیں؟ ایک اور ہے. اچھا. اروا نام ہے، 6 مہینے کی. ماشاءاللہ. ان کا کیا اسم گرامی ہے؟ نام بتاؤ بھی اپنا. مائک. 1 منٹ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد. محمد. جی. اچھا، آپ ابو محمد ہیں جو آپ کی کنیت ہے، انہی کے تو فعل ہے. کیا کنیت ان سے پہلے کی رکھی ہوئی ہے. ہاں، تو وہ بعد میں ان کو مل گیا یہ نام. آپ کا کیا؟ احمد. ایمن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوش رکھے آپ کو. تو اتنی گہری گہری باتیں ویسے آپ کرتے ہیں. مفتی صاحب کی باتیں، احکام تجارت دیکھیں، مجھے تو یقین کیجئے بڑا مزہ آتا ہے، لیکن وہ باتیں آپ کی ظاہر ہے ایک مرتبے کے حساب سے ہوتی ہیں. تو بعض لوگ جو ہے نا اس پر وہ کرتے ہیں. امیر علیہ سنت کو ہم دیکھتے ہیں، امیر علیہ سنت کی بھی باتیں ماشاءاللہ گہری ہوتی ہیں. بعض لوگ، مفتی صاحب حسان صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں، بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، یار جب دیکھو آپ بہار شریعت، جب دیکھو بہار شریعت، یا کچھ اوپر چڑھو، کچھ تھوڑا اپنا اسٹینڈرڈ بناؤ. ان کو آپ کیا کہیں گے؟ اوپر چڑھو کا مطلب بہار شریعت سے آپ آگے بڑھتے ہی نہیں ہو. آپ جب بھی کوئی مسئلہ ہو بہار شریعت پہ آ جاتے ہو. تو وہ ہے نا، کیا کوئی اوپر چڑھنے کا سلسلہ بناؤ، کوئی اپنی ہو نا اسٹینڈرڈ بناؤ. ان کو کوئی جواب دیں گے آپ؟ کس طرح ان کو سمجھائیں گے؟ ان کو جواب تو ہم اس وقت دیں جب وہ ہم سے بات کریں اس کی. ہاں، وہ ہم سے کرنے کی وہ جرات شاید نہیں رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے آپ جواب دے دیں گے. ہم سے بات کریں گے. یہ عوام میں کرتے ہیں نا فتنے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، اول تو یہ واقعے کے بالکل خلاف ہے کہ بہار شریعت ہی پر بات کی جاتی ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو فتاوی لکھے جاتے ہیں وہ عربی کتابوں سے لکھے جاتے ہیں، بحر شریعت کا بھی جزیہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا تو ہے نہیں، اول پہلی بات یہ کہ بحر شریعت پر ہی رہتے ہوں۔ ہمارے جو مطالعے کی کتابیں ہیں اس کا پورا ایک نصاب بنا ہوا ہے کہ تخصص جب ہمارا شروع ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر مفتی بننے تک کئی کتابیں، اس میں اردو کی تو کچھ ہی کتابیں ہیں، باقی ساری کی ساری عربی ہی کتابیں ہیں، اس میں بحر شریعت جن کتابوں سے لکھی گئی وہ کتابیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بات واقعی کے بالکل خلاف ہے کہ اسی پر رہتے ہیں، اس کے علاوہ اوپر جاتے نہیں ہیں۔ تو وہ تو بات کرے تو پھر ہم بتائیں نا کہ کون کس پہ رہتا ہے کون کس پہ نہیں رہتا۔ وہ تو عام لوگوں کو اس طرح بول کے، عام اسلامی بھائیوں کو اس طرح کی باتیں بول کے بیچارے روب میں لے لیتے ہیں، جب ہمارے کسی اہل علم سے بات ہوتی ہے تو پھر بیچارے وہ آئیں بائیں شائیں کرنے کے علاوہ کچھ ان کے پاس چارہ نہیں ہوتا۔ ہاں وہی بات ہوئی نا، جب اہل علم سے پالا دوسری پڑے گا بات- تو سمجھ آئے گی۔ جی دوسری بات یہ کہ اگر بحر شریعت سے ہم بیان کریں نا، دیکھیں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء بھی جو گفتگو کرتے ہیں نا، حتی الامکان ہمارے یہاں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم آسان انداز میں بات کریں، ہم علمی اصطلاحات جو ہے وہ بولنے سے گریز کرتے ہیں کہ ہم کم سے کم علمی اصطلاحات استعمال کریں، اور گفتگو ہماری ایسی ہو کہ جو عوامی طرز کی ہو، کیونکہ ہمارے مدنی چینل کو جو عمومی طور پہ دیکھنے والے ہیں وہ عوام دیکھتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر میرا سلسلہ چلتا ہے شفا شریف کے نام سے مدنی چینل پر۔ ابھی شفا شریف میں نے پڑھانی تھی، ویسے ہی درجے کے اندر پڑھانی تھی، باقاعدہ چینل کے لیے نہیں پڑھانی تھی، ایسے ہی درجے میں پڑھانا تھی۔ درجے میں پڑھانا میرے لیے بڑا سہل تھا، بڑا آسان تھا کہ میں دور حدیث میں پڑھاتا تو اب تک کئی مرتبہ وہ ختم ہو چکی ہوتی۔ اچھا، ہاں، کیونکہ مجھے جو ان کو پڑھانا ہے ان کو پڑھانے میں بڑی آسانی سے، ہاں بالکل آسانی کے ساتھ میں ان کو پڑھاتا، اصطلاحات ان کو سب کچھ آتی ہیں۔ لیکن پھر جب یہ طے ہوا کہ اس کو باقاعدہ ہم نے چینل کے لیے ریکارڈ کرنا ہے، تو اب اس کو ہم نے عوام کے درجے پر اتر کے بیان کرنا ہے سامنے، تو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کو علمی بات بیان بھی کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس انداز میں بیان کرنی ہے کہ جو آپ کے سامنے لوگ موجود ہیں ان کو وہ بات سمجھ آ سکے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے عالم گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے بڑے عالم، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی کتاب لکھتا ہوں نا تو یہ تصور کر کے لکھتا ہوں کہ میں دیہاتی مردوں دیہاتی عورتوں کو سمجھا رہا ہوں، واہ، یہ سامنے رکھ کر میں بات لکھتا ہوں۔ تو ہم حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آسان سے آسان پیرائے کے اندر نیچے آ کر بات سمجھا سکیں۔ تو اگر بحر شریعت کے جزیات ہی ہمارے یہاں سے بیان کیے جا رہے ہیں، بحر شریعت کے معاملات بیان کیے جا رہے ہیں، تو اول بات تو یہ تاکہ آسانی کے ساتھ لوگوں کو سمجھ آ سکے، اور اول تو یہ بات ہے ہی نہیں کہ صرف یہی ہو رہا ہو بھی تو بحر شریعت جو ہے یہ ایک عطر ہے، نچوڑ ہے، یعنی بحر شریعت کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ بحر شریعت ہے کیا؟ بحر شریعت سمجھ کے تو دکھائیں۔ بہار ہے، یعنی شریعت کی بہار ہے، یعنی اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پسند فرمایا، اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی وہ ہستی ہیں کہ 10 پشتوں سے عالم ہوتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے یہاں پر، اتنے بڑے عالم دین تھے، اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی جن پہ فخر فرمائے، پورے ہندوستان کا جن کو قاضی بنائے، جن کو بخار کی حالت میں بھی مسئلے پوچھے جائیں تو وہ مسئلے کے جو بڑے بڑے علماء بیان نہ کر سکیں وہ فوری طور پہ بیان کر دیں، جن کا فقہ کے اندر مقام و مرتبہ امام اہل سنت کے بعد سب سے بڑھ کر ہو، تو انہوں نے بحر شریعت لکھی ہے، اور کتنی کتابوں سے اس کا نچوڑ سامنے لا کے لکھا ہے۔ تو بحر شریعت سے بھی اگر مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اور صحیح سمجھ کے بیان کیے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا استاد، عام طور پہ وہی سمجھا جاتا ہے اگر مونٹیسری میں پڑھا رہا ہے اور ہے وہ خود گریجویٹ پروفیسر تو اچھا اسی وقت کہلائے گا جب وہ مونٹیسری کے لیول پہ آ کے بات کرے گا۔ بالکل، اگر وہ باتیں پروفیسر اور گریجویشن کی کرے گا اس کو 2 دن میں فارغ کریں گے، چل بھائی تیرا کام نہیں ہے۔ مونٹیسری پڑھا رہا ہے تو مونٹیسری والوں سے بات کر، اگر 10ویں میں ہے تو 10ویں والوں کے اعتبار سے بات کر۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو چینل ہے، مفتی علی اصغر صاحب سے میں اس بارے میں مزید رہنمائی چاہوں گا کہ مدنی چینل دیکھنے والے یا عام طور پہ ہمارے ویورز بالکل اگر کہیں کہ کورا طبقہ، عموماً اکثریت علماء اکرام بھی ماشاءاللہ، فضلاء، مفتیان کرام، بڑے بڑے حضرات بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان کی تعداد تھوڑی۔ عوام الناس جو ہے ان کو اگر ہم مشکل اور گہری باتوں میں اور یہ اور وہ اور بڑی بڑی نام لیتے رہیں گے وہ تو بیچارے الجھ جائیں گے۔ اور یہ جو امیر علیہ سنت کا ایک انداز ہے، آپ حضرات کا ایک انداز ہے کہ آسان سے آسان کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے یہ لوگوں کے معیار کے لیے ہوتی ہے نا، تو یہی ایک مناسب طریقہ ہے۔ دیکھیں یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے نا کہ بحر شریعت پر اکتفا کرتے ہیں یا بحر شریعت کا حوالہ دیتے ہیں، یہ ایک سوچ ہے کچھ لوگوں کی، اور ان لوگوں کی سوچ ہے کہ جنہیں علم میں پختگی نصیب نہیں ہوئی۔
صحیح. اگر علم میں پختگی نصیب ہوتی تو انہیں پتہ ہوتا کہ علم ہے کیا. مفتی شریف الغمجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لکھتے ہیں کہ یعنی معرف شارح بخاری جو ہیں اس میں آپ کا یہ کلام موجود ہے کہ جو لوگ فتویٰ سیکھنے آتے ہیں آپ ان کے متعلق یہ فرماتے تھے سب سے پہلے بہار شریعت پڑھو. اچھا. اور یہ ہمارا بھی تجربہ ہے. ایک فتویٰ لکھنے والا جو ہمارے ماتحت لکھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات اس کو جنون چڑھتا ہے کہ میں تحقیق کروں. وہ عالمگیر دیکھتا ہے, فتاوی خانیاں دیکھتا ہے, وہ در مختار دیکھتا ہے, وہ اور کتابیں دیکھتا ہے, 20-25 کتابیں. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں بھی کیا بات ہے, آپ جو ہے نا وہ جواب آپ کا نہیں آ رہا, اتنی دیر ہو گئی ہے, تاخیر ہو گئی ہے. تو کہتا ہے جی میں یہ جو نا ریسرچ کر رہا ہوں, تحقیق کر رہا ہوں. اچھا بھی ٹھیک ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہوگا کہ واقعی تحقیق طلب ہو. اب جو 20-25 کتابیں دیکھ کے نتیجہ نکال کر آتا ہے وہ بہار شریعت کے مطابق اس نے اپنے طور پر نتیجہ نکالا ہوتا ہے. اور جب ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوال تھا یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے تو بہار شریعت میں موجود ہے, آپ اس میں دیکھ لیتے. تو جیسا کہ مفتی حسان صاحب نے فرمایا کہ بہار شریعت عطر ہے, نچوڑ ہے, خلاصہ ہے. تو دراصل یہ سینکڑوں کتابوں کا خلاصہ ہے. فقہ کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اقوال کا بدلنا. یعنی زمانے کے اعتبار سے بہت سارے مسائل میں اقوال بدل رہے ہوتے ہیں. تو فقہ کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ متاخر فقہ نے کیا فرمایا. صحیح. اور بہار شریعت فقہ میں جو سب سے اعلیٰ ترین کتاب لکھی گئی ہے متاخرین میں سے, متاخرین میں سے سب سے اعلیٰ ہے ماشاء اللہ. اس کے بعد متاخرین میں جو ہے وہ شامی آتی ہے. صحیح. کتابیں بہت ہیں صحیح ہے. لیکن علامہ شامی کا کیا مقام ہے کہ وہ سارے کتابوں کے اقوال جمع کریں گے, نقد وارد کریں گے, تنقید کریں گے اور نچوڑ بیان کریں گے. صحیح. عربی کا نچوڑ فتاوی شامی میں ملتا ہے اور اردو کا جو نچوڑ ہے وہ بہار شریعت میں. الحمدللہ. یہ اصل میں منہج ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی جو بات ہے نا وہ 100% درست ہے کہ جس نے علم کو سمجھا ہی نہیں اور پختگی نہیں ملی وہ ایسی جاہلانہ بات کرتا ہے. ورنہ بہار شریعت سمجھ لینا, جو بڑے بڑے علماء بھی بہار شریعت کے بعض مسائل میں کوئی نہ کوئی پیچیدگی آ جاتی ہے اور اس پہ بھی انہیں ڈسکشن دوسرے علماء سے کرنا پڑتا ہے. بہار شریعت خود ایک انسائکلوپیڈیا. آپ کا سلسلہ مسکراتے چہرے ہے, میں اسی طرف اب آ رہا ہوں. پھر ہم بتاتے نا کہ کون بہار شریعت پہ کس طریقے سے ہاں بس کچھ کالز کی طرف بھی چلنا ہے. اور ماشاءاللہ مدنی منیاں بڑھ گئی ہیں. امین بھائی پھر گڈی نکالیں جلدی سے, ان کو اور سب کو عیدی دینی ہے نا. چلے بھائی جلدی لائن لگا کے جو رہ گئے ان کو عیدی مل جائے. آج میں امین بھائی نہیں یہ مجھے اشارہ کیا ہے انہوں نے کہ مجھے عیدی دینی ہے, میں خود سے نہیں کر رہا بھائی. ناظرین کو لگے ان کی گڈی خالی کر دی آج. بھائی چلے جلدی جزاک اللہ بول کے لے لیں. جو پہلے لے چکے ہیں وہ بھی آ جائے. امین بھائی کے سامنے تو سارے بچے ہیں نا. چلے بھائی. ہاں ہمیں بھی نہیں کرے, دل آزاری ہو گئی. جزاک اللہ ماشاءاللہ. یہ اسی وقت دیتے ہیں جب میں کہتا ہوں تاکہ میں نے وہ محمود بھائی بھی ماشاءاللہ دے رہے تھے تو میں نے کہا پھر محمود بھائی پھر دو کو نہیں ہے سب کو. اشارے میں نے بات کر لی. بات چل رہی تھی, میں نے کہا بعد میں بچوں کو. مفتی شفیق صاحب ماشاءاللہ آپ کی کوششیں, آپ کے مدنی کام سلسلے ہم دیکھتے رہتے ہیں. آپ کو مدنی ماحول میں کون لایا تھا, آپ اس طرف کیسے آئے؟ پہلے بچپن سے ہی دعوت اسلامی میں رہے؟ ہوں تو میں بچپن سے ہی تقریباً غالباً میری اپنی 14 سال عمر تھی. 14 سال الحمدللہ جب سے, اللہ کا شکر ہے. اس میں آپ نے درس نظامی کہاں سے؟ میں سب سے پہلے تو بڑے بھائی تھے میرے, فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہم پاک پتن شریف مزار شریف پہ حاضر تھے. اچھا. تو اس وقت میں 14 سال کا ہی تھا. تو وہیں ایک دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ آیا, تو بیٹھے, محفل ہوئی بہت ایسے. تو مجھے میرے بھائی چونکہ پہلے سے ہی مدنی ماحول میں یوں تھے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کے بیت تھے جو بہت پہلے کتھئی امامہ اور یعنی اس دور کے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرف آپ بالکل پکے ہی جوائن ہو جائیں. ماشاءاللہ. اب وہ لے کر آئے تو انہوں نے مجھے مدرسۃ المدینہ میں حفظ کے اندر داخلہ کروایا. اب جب حفظ ختم ہوا تو ہمارے جو قاری صاحب تھے وہ یہاں پہ جامعۃ المدینہ میں کراچی کے اندر پڑھنے کے لیے آ گئے. واہ. اور درس نامی کے لیے. اور جب وہ واپسی گئے تو پھر اگلی دفعہ گئے تو مجھے بھی ساتھ لے کے آ گئے. کیا بولے آپ کو مدرسۃ المدینہ کا کیسا رہا آپ کا تجربہ؟ قاری صاحبان ایک ساتھ ہی فارغ ہوئے ہیں, یعنی ان کے قاری صاحب بھی ان کے آپ کے استاد صاحب وہ ہمارے پورے استاد ساتھ پڑھتے تھے, کلاس فیلو بن گئے تھے. کہاں سے پڑھا آپ نے؟
تاندلے والا ہمارے شہر ہیں. اچھا تاندلے والا شہر. ماشاء. پھر وہاں سے بعد میں باب المدینہ شفٹ ہوئی. پھر اتفاق ایسا ہوا ان کو پورے علاقے والے قاری صاحب کہتے ہیں, مجھے مفتی صاحب اپنے ذوق میں کہہ لیتے تھے. یہ میں ان سے کہتا حالانکہ تھا. آپ ان سے قرآن پڑھے تھے. اس سے تو پڑھے تھے لیکن وہ اس شہر کے مشہور تھے قاری صاحب. ہاں یعنی میں قاری صاحب قاری صاحب قاری صاحب کہہ کے. تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جیسے حافظ صاحب حافظ صاحب, ہاں حسان صاحب کو جو حافظ نا- حسان صاحب کو حافظ صاحب بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ماشاء. حافظ صاحب کو کون لایا تھا ماحول میں؟ آپ والد صاحب ہی لائے تھے؟ میں تو وہ چھوٹا تھا, 6 سال کی عمر تھی تقریباً. تو اس وقت کتھئی امامہ تھا, پہلا ہی دن تھا. پہلے دن امامہ پہن کے روڈ پہ بھاگا تھا اور جا کے موٹر سائیکل سے ٹکرایا تھا. یاد ہے میری نکسیر پھوٹ گئی تھی. اللہ. چھوٹا ہی تھا اس وقت. تو والد صاحب ماحول میں آئے تھے اور اس وقت ہی میں نے امامہ باندھا تھا. تو اس کے بعد پھر تقریباً وہی 14 سال کی ہی میری بھی تقریباً عمر تھی. اس وقت میں نے مدرسۃ المدینہ حیدرآباد کے اندر داخلہ لیا تھا ماشاء اللہ. اور وہیں سے حفظ کیا تھا. پھر اس کے بعد باب المدینہ میں درس نظامی یہیں سے کیا. جی. مفتی صاحب آپ کب آئے ماحول میں, اور آپ کو لانے والا خوش نصیب کون تھا جس نے ایسی نیکیاں, اس کے نامہ اعمال میں بھی یقیناً جو نیکی کی طرف لاتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے آگے والے کی نیکی کا؟ میں 9ویں کلاس میں تھا, پڑھتا تھا اسکول, تو اس وقت میں ماحول سے قریب ہوا. ویسے تو یہ ہے کہ ہماری کلاس میں جو اسکول کی کلاس تھی ایک بہت اچھا ماحول بنا ہوا تھا. ہمارے عزیز بھی رشتہ دار بھی ہیں, کلاس فیلو بھی تھے, وہ نگران تھے دعوت اسلامی کے. اچھا. یعنی براؤن امامے کے دور سے. اچھا. لیکن جو ماحول میں آنے کا سبب بنا ہے, ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے تھے تو ایک اسلامی بھائی وہاں درس دینے آتے تھے, ان کے درس میں بیٹھ جاتے تھے ہم لوگ. تو درس کے ذریعے میں ماحول میں آیا. ان اسلامی بھائی کی قاری احمد رضا ہیں ہمارے, ماشاء. تو انہوں نے انفرادی کوشش کی. اچھا. اور بڑے طریقے سے کوشش کی انہوں نے. اچھا, کیا طریقہ تھا؟ تو طریقے سے مطلب انہوں نے کہا کہ میں کافی دور سے درس دینے آتا ہوں, تو کبھی ایسا ہو کہ میں نہ ہوں تو آپ کم از کم یہ حمد و صلات جو ہیں یہ سیکھ لیں. اچھا. تو آپ درس دے دیا کریں. اللہ, زبردست. تو حکمت کے ساتھ. نہیں, وجہ بھی تھی کہ وہ دور سے آتے تھے. صحیح ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم جو فرینڈ سرکل تھا جو نماز پڑھنے بھی آتا تھا, کھیلتے بھی ساتھ تھے, پھر نماز بھی پڑھتے تھے, تو 3-4 جو افراد تھے ان سب نے پہلے دن انہوں نے ہمیں شاید 2 دن میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یہ سکھائی, اور اگلے 3-4 دن میں صلاۃ والسلام کے 4 سیکھے ہمیں سکھائے. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد اتفاق سے وہ آئے نہیں. پھر آپ ہی درس دیتے تھے؟ اچھا, اب ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھیں. یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہوا. اچھا, آپ نے جو شروع میں کہا صحیح کہا, ایک طریقے سے انہوں نے دیا. ایک دوسرے کا منہ دیکھیں, اور جب ہم منہ دیکھیں تو کتاب بھی نہیں, فضائل سنت بھی نہیں, کس سے درس دیں. تو اتفاق سے انہوں نے 3-4 دن پہلے درود پاک کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا تھا. تو میں کھڑا ہوا اور میں نے وہی واقعہ بیان کر دیا حمد پڑھ کے, اور اردو میں دعا کر لی. صحیح. دعا کا بھی کوئی طریقہ نہیں پتا تھا. تو پھر یہ تھا کہ وہ اسلام بھی آتے رہے, پھر نہیں آتے رہے, تو میں درس دیتا رہا. تو یوں سلسلہ بنتے بنتے درس نظامی تک امیر اہل سنت آ رہے تھے اس زمانے میں. 92 کی بات ہے. اچھا. 93 میں امیر اہل سنت آ رہے تھے, 25 سال پہلے. یعنی یا تو 92 کے آخر میں یا 93 کے شروع میں میرپور خاص. اچھا. تو انہوں نے پھر ہمارا ذہن بنایا کہ امیر اہل سنت آ رہے ہیں. آبائی علاقہ وہی آپ کا؟ میرپور خاص سے آگے شہر جھڈو. اچھا. تو میرے والدین, والدہ اور والد دونوں جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہوئی تو مائیگریٹ کر آئے تھے. اچھا. اور وہیں آ کے آباد ہوئے. یعنی یہ تھا کہ جن کی وہاں زمینیں ہوں گی ان کو یہاں زمینیں گورنمنٹ کلیم کرے گی. اچھا. تو گورنمنٹ نے یہاں زمینیں دی. صحیح. تو اردو اسپیک ہوں میں, اکثر لوگ سمجھتے ہیں سندھی ہوں. اچھا. سندھ میں پیدا ہوا ہوں, اس بارے سندھی ہوں بالکل بلا شبہ. صحیح. صوفیہ کی سرزمین ہے. تو اس اجتماع میں شریک ہوئے ہم لوگ. مطلب ذہن تو پہلے سے دیا تھا کہ بیعت بھی ہو جائے گا. امیر اہل سنت آئے تھے. امیر اہل سنت میرپور خاص میں تشریف لائے تھے. تو ایک بڑا عظیم شان اجتماع تھا. یعنی پورا شہر ایسا لگتا تھا کہ سجایا ہوا لوگوں نے. اللہ اللہ. بہت عظیم شان اجتماع تھا. اس وقت بھی امیر اہل سنت کے لیے ایسا استقبال ہوتا تھا؟ آج تو 26 سال ہو تو نکلتے ہی اس وقت تھے.
اب تو نکلتے ہی نہیں ہے. ہاں صحیح فرما. ٹھیک ہے نا, اصل استقبال تو اسی وقت ہوتا تھا. اس شخصیت کی دھوم اس وقت بھی ایسی تھی, پورا شہر سج گیا. اور بس میں ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتا تھا کہ اسٹیج پہ مجھے جو شخصیت ہے وہ نظر آ جائے. اچھا, لیکن بس بہت دور تھا کہ مجھے اسٹیج پہ کوئی واضح چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. کیا بات, تو ملاقات تو اسی وقت ہوئی جب یہاں حاضر ہوا. ماشاء اللہ. تو پھر یوں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا. درس نظامی کا ذہن کچھ یوں ملا کہ اجتماعات ہوتے رہتے تھے اس زمانے میں, مبلغین بھی آتے تھے, پھر امیر سنت اس کے علاوہ بھی آئے. ہمارے قریب میں ایک شہر ہے ڈگری, وہاں بھی امیر سنت تشریف لائے. تو اب ہم سالانہ اجتماع میں جانا ہوتا تھا تو ذہن بناتے تھے لوگوں کا. جی جی, بیٹھے بیٹھا کہ علم دین کی محفل ہے اور آپ چلیے اور آپ شریک ہوئیے, تو اس سے خود ایک رغبت ملتی تھی. ماشاء اللہ. اجتماع کے لیے جب دعوت دیتے تھے اور علم دین کے فضائل بتاتے تھے تو خود ایک ذہن بنتا تھا کہ علم دین کی کتنے عظیم فوائد ہیں, کتنے عظیم ثمرات ہیں, کہ علم جو ہے نا وہ عبادت سے افضل ہے. تو یوں ذہن بنتا رہا. اب میں ماحول میں آ چکا تھا لیکن میں تھا اپوزیشن پارٹی میں, گھر سے ایک سپورٹ نہیں تھی. اچھا, یوں اپوزیشن پارٹی, کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے. گھر سے سپورٹ نہیں تھی, بہت سختی تھی, بہت زیادہ سختی تھی اجتماعات میں شریک ہونے پہ اور دیگر معاملات پہ. میرے والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے 1994 میں. اللہ. پھر اسلامی بھائی آئے, جنازے میں ساتھ رہے, سوئم میں سلسلہ رہا, تو اس سے بہت فرق پڑا. قریب آئے آپ ان کے, گھر والے کے حوالے سے بہت فرق پڑا. ذہن بنا, بہت فرق پڑا. پوزیشن کم ہوئی. نیک راستہ ہے اور اس راستہ پہ چلنے کے فوائد ہی ہیں. 1996 میں پھر میں درس نظامی کے لیے آیا. کہاں؟ باب المدینہ. ماشاء اللہ. پھر سلسلہ آگے بڑھتا رہا. ماشاء اللہ. مفتی کفیل صاحب سے کچھ اس حوالے سے پوچھتے ہیں, آپ کو کون خوش نصیب مدنی ماحول میں لایا اور کیسے پھر یہاں تک پہنچے؟ ہمارا گھرانہ والدہ کے ذریعے جو ہے وہ, یعنی اسلامی بہنوں کے اجتماع میں والدہ کا آنا جانا شروع ہوا, اور پھر ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اسلامی بہنوں کے اجتماع سے بھی یہ باہر ہے. گھر جو ہے وہ ہمارا مدنی ماحول کے اندر آیا. اپنے درس نظامی یہیں کراچی میں؟ جی, پہلے جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ میں حفظ کیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 98 کے اندر جو ہے وہ درس نظامی میں فیضان مدینہ سے نہیں, گلستان جوہر. گلستان جوہر. دور حدیث جو ہے فیضان مدینہ سے. ماشاء اللہ. امین بھائی کو کون خوش نصیب لایا ہوگا, وہ آج تک دعائیں لیتا ہوگا آپ کی بھی, کون لایا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ آپ تو ہیں بھی بہت پرانے. میں نے تو آنکھ کھولی تو ماحول تھا. واقعی ماشاءاللہ ماحول تو تھا, آپ بھی تھے کہ نہیں اس میں؟ مطلب اپنے علاقے میں. اچھا, ہسپتال میں ہی ماحول تھا. مطلب یوں آنکھ کھولی علاقے میں ماحول تھا. جب دیکھا تو ماشاءاللہ ماحول ہی ماحول نظر آیا. وابستہ ہوا اعتکاف میں بیٹھا. نہیں, آپ دیکھیں پتلی گلی سے گزر گئے ہیں, وابستہ کیسے ہوا؟ اصل سوال یہ ہے. وابستہ میں اعتکاف سے ہوا. اچھا, عمر چھپا رہے ہیں. ویسے ماشاءاللہ کتنی عمر ہو گئی؟ عمر میری ہے نہیں 50 سے اوپر ہے. اچھا, 60 اور 50 کے درمیان کی ہے. ماشاءاللہ. 60 اور 50. آپ کے سر کے 55 اور 60 بتائیں یا یہ والا؟ 55 اور 60 لے لیں. نہیں, 55 اور 50 اور 55 کے درمیان. جی جی. ماشاءاللہ. پھر بھی آپ دل سے جوان ہیں ابھی, اور آپ کے سر کے بال ابھی بھی کالے ہیں ماشاءاللہ. یہ پرانے لوگوں کی پرانی غذائیں ہیں. کیا بات ہے. کلام بھی سننا ہے مجھے وہ ان کی نقصیر جو پھٹ رہی تھے نا, اس پر بات یاد آئی, اور انہوں نے کال بھی کی تھی کوئی امیر اہل سنت کا آ گیا. پانی کے جہاز میں ہم لوگ گئے تھے. کہاں؟ حج پر. اچھا, امیر اہل سنت بھی تھے؟ امیر اہل سنت کے ساتھ, مگر میں کوئی چل وغیرہ کا جو سلسلہ تھا اس وقت آپ ملے تھے بیچ میں سے؟ ہاں, بس وہ میں اپنے تئیں گیا تھا. امیر اہل سنت کا قافلہ بھی اسی میں تھا, پانی کے جہاز میں. اچھا, میری دیگ کی نیچے کی دیگ جو ہوتی ہے نا, نیچے والی بالکل, اس کی میرے پاس ٹکٹ تھی. 3rd کلاس کی؟ ہاں, 3rd کلاس تو نہیں کہیں گے اس کو, سفینہ عرب تھا نا, مطلب وہ اس میں کلاس تقسیم ہوتی ہے, 3rd 2nd 1st. اس کو اچھے الفاظ میں دیگ بولے. اکانومی. ہاں, اکانومی. صحیح ہے. وہاں پر وہ, اچھا, امیر اہل سنت کے اوپر کی تھی, دوسری منزل کی, اور ایک کچھ اسلام بھائی جو تھے اس کی نیچے کی تھی, پہلی منزل کی. اچھا, جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو ہم ساتھ مل گئے.
फिर वो सफर में अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर तो 7 दिन का सफर था पूरे जहाज में, अच्छा, यानी 7 दिन तक यहाँ पानी ही से देखना है। जद्दा पहुंचते 7 दिन 7 दिन, अभी तो 7 घंटे भी नहीं लगते। यानी ऐसा सफर था हकीकत में, मैं बताऊं कि मैं जमीन देखने के लिए मैं 7 दिन तक तरस गया था कि जमीन देखनी है, जमीन में मदीने की देखने के लिए। मदीने की। तो वो खैर गुजरता रहा सफर। वहां पर भी माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत का रोजों का मामूल था, तो सहरी करते और इफ्तारी करते वहीं जहाज में ही। अच्छा, एक दिन में दो इस्लाम भाई अमीर अहले सुन्नत के साथ रुकते वहां पर, यानी रात गुजारते। वाह, ये एक बंदा हुआ था रूटीन। जब मेरी बारी थी तो मैं किसी काम से जैसे ही नीचे उतरने लगा ऊपर से, तो वो जहाज जब यूं करके यूं हुआ तो मैं स्लिप हो गया, और स्लिप हुआ तो मैं यानी पहली मंजिल से ऊपर की मंजिल से नीचे जाके नीचे गिरा। अल्लाह। तो जब यूं घूम के वो पाइप था उसको पकड़ने गया, तो घूम के मैं जब गिरा ना तो पाइप यहां पर लगा तो निक्सोट फट गई, मुझे महसूस हो गया नक्सीर फट गई, नक्सीर फट गई और मैंने पाइप को पकड़ा हुआ है। अब मैं बोलूं ये अंदर तो जा नहीं सकता हूं, अभी करूं तो क्या करूं। मैंने पाइप को, मैंने कहा अब तो नीचे ही जाना पड़ेगा। पाइप को छोड़ा तो नीचे, अब नीचे सोए हुए थे कि 2-3, उनकी भी नक्सीर फट गई, उनके ऊपर गिरा तो वो तो यूं डर गए कि आसमान से गिरा क्या गिरा क्या, या अल्लाह, आसमान से क्या गिरा। वो तो दौड़ भागे ना। अच्छा, मैं तो बिल्कुल वो खून बह रहे पूरा, बैसाखी भी यहाँ वहां हो गई थी। अब मैं करूं तो क्या करूं, अब मैं पानी की तलाश में और वो अपनी जगह पर पहुंच जाऊं, तो अमीर अहले सुन्नत के पास पहुंच जाऊं, तो मैं सीढ़ियों से ऐसे ही अपने खून बह रहा है और आप चढ़ रहा हूं बगैर बैसाखी के, चढ़ा बगैर बैसाखी के। ओहो। और जब पहुंचा, जैसे दरवाजा खोला ना, तो अमीर अहले सुन्नत ने मुझे जब देखा ना तो फरमाए क्या गुस्ताख, क्या हो गया। मैंने कहा मैं गिर गया हूं। तो अमीर अहले सुन्नत ने बोला आप वॉशरूम में आए, वो मैं नल का चालू करता हूं। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपके वॉशरूम में नहीं जाऊंगा, खून मेरा टपक रहा था। मैंने कहा आपके वॉशरूम को मैं गंदा नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर, क्या बात है। मैं आपके वॉशरूम को गंदा नहीं, बोला मेरी तरफ से आपको कुछ भी नहीं है, आप बस चले जाएं, आ जाएं। वो मैंने नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर बराबर वाले की वो उसमें वॉशरूम में गए और फिर वो अमीर अहले सुन्नत ने वो नल का खोला और पानी वगैरह बंद हो गया। इसके बाद नक्सीर सेट हो गई। जब सब मामला सेट हो गया, बैठे हुए थे ना, अमीर अहले सुन्नत ने बहुत घबरा गया था, मैं बहुत घबरा गया था। अगर उस वक्त आप मुझे बोलते ना कि मेरी नस्लों को चल मदीना कर दे तो उस वक्त मैं आपको आपकी नस्लों को चल मदीना कर देता। तो मैंने कहा आप कर दे, दर्द अभी भी हो रहा है। वक्त निकल गया था, वो वक्त उस वक्त भी इनको ये। आप तो कई वाक्यों कहीं और ले गए नक्सीर की तरफ। एक अच्छा वाक्य सुनने को मिला हमें कि सफर में कैसी कैसी सोबतें होती थी। मुझे एक इस्लामी ने बताया था कि अमीर अहले सुन्नत ने जब कलाम लिखा, खुशा झूमता जा रहा है सफीना, तो अमीर अहले सुन्नत ने उसी वक्त लिखा और आपने उसी वक्त पढ़ा वो कलाम। जी। तो वो तो सुनाए ना फिर जरा। सुभान। चले चंद अशार हो जाए। पहले ये बताएं कि वो कलाम जब अमीर अहले लिख रहे थे, अमीर अहले सुन्नत की क्या कैफियत थी, और फिर आप जो पढ़ रहे थे तर्ज बनाने में और इस तरह क्या कैफियत थी। बस अमीर अहले सुन्नत ने वो कलाम लिखा और मुझे फरमाया कि ये पढ़ना है आपने। हाँ, ये लिया और तरस भी यानी उसी वक्त बनाई गई। माशाअल्लाह, ये आज सुनाई गई तो मफूल का यानी मैंने ही पढ़ी। अच्छा। अमीर अहले सुन्नत बहुत खुश हुए। मुझे यहाँ तक याद है कि उसमें उस दौरान वो एक दूसरा कलाम भी लिखा था, काश दस्ते तैबा में मैं भटक के मर जाता। अच्छा, वो कलाम भी वही सफर में पानी के जहाज में। अच्छा जी, ये आते हुए और जाते हुए जो लिखा था वो सुना रहे हैं आप। तो उस वक्त भी अमीर अहले सुन्नत ने मुझे यही दस्ते तैबा, तो उस वक्त भी बड़ी खुशी हुई थी, तो बहुत खुश हुए थे। अब इसके चंद अशार। हाँ बिल्कुल, हाँ। सल्लु अलल हबीब। और ये शायद मुझे बता रहे हैं कि ये उस वक्त लिखा था, खुशा झूमता जा रहा, जब वो समंदर में कोई तूफान वगैरह की कैफियत हो गई थी, ऐसा था कुछ? मुझे याद नहीं। ये चल मदीना के किसी काफिले में एक इस्लामी भाई ने रिकॉर्डिंग हुई थी, डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि उसमें उन्होंने ये बताया था, तो मौजूद थे ना, कि उस सफर में ये वो भी मौजूद थे, ये भी मौजूद थे, हो सकता है इनको याद ना हो। बहरहाल क्या थे वो अशार?
وہ مجھ سے زیادہ آگے ہوں گے اس لیے یاد ہے ان کو. چلے بہرحال جو بھی تھا. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ. لو آیا کہ اب آیا جتا کا ساحل لو آیا کہ اب آیا جتا کا ساحل اب آئے گا مکہ اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف اور نصیبہ بے زم نصیبہ بے زم مجھے ہوگا پینا خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ. ایک زبردست سلسلہ عنقریب آپ کے لیے پیش کیا جانے والا ہے مدنی چینل پر. اس کا تشہیری مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں جس کو پروفیشنل لینگویج میں پرومو کہتے ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. ادائیگی حج کے لیے حج کے ضروری احکام کا جاننا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے. حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو. مناسک کے حوالے سے اہم اصطلاحات، ایام حج کے معمولات، واجبات حج کی تفصیل، احرام کی پابندیاں ایک حاجی کو جاننا ہوں گی. یہ سب باتیں اور ان سب باتوں کو سکھانے کے لیے مدنی چینل پر پیش کیا جا رہا ہے سلسلہ احکام حج. اس سلسلے میں شامل ہوں گے آپ کے سوالات، پریزنٹیشنز، اہم امور کی تفصیل، تعارف، احکام اور بہت کچھ. 8 جولائی بروز اتوار رات 10 بجے سے صرف مدنی چینل پر. ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے آپ مدنی چینل پر دیکھیں گے. مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مفتیان کرام اور پیارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں. مدنی منع بھی یہاں پر ہیں. کوئی مدنی منع نعت سنائیں گے؟ آپ سنائیں گے؟ چلیں ایک شعر ان سے بھی سننا ہے. اور بھی امیدوار موجود ہیں.
کہ روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، جس روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے امین بھائی، ایک اور بار ان کو عیدی ملنی چاہیے۔ ماشاء اللہ دے دے میں دوں؟ اچھا یہ پڑھیں گے، چلیں سنا۔ ربی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ۔ ہاں بھائی، اور کون ہے؟ مفتی احسان صاحب کے، اچھا آپ دونوں مل کے پڑھیں گے، یہ بھی پڑھیں گے؟ چلو یہ ہاتھ میں تو رکھ لیں، خوش ہو جائیں گے۔ چلے پڑھ، یہی پڑھیں گے سب۔ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، سنتے نبی کو جب لے گیا آقا سے حسین نے یہ کہا، کر دو نبی پتلا ذرا، میری موٹی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور کا فعل رحمان ہوا، مٹھی سے کم کر بولا، لا الہ الا اب نعرہ لگا دیں، نعرہ لگا دیں، غیبت کے خلاف جنگ غیبت کے خلاف جنگ۔ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ چلو آپ کو عیدی بھی مل گئی مفتی صاحب کی طرف سے۔ آپ بھی کچھ پڑھیں گے؟ کیا نا، کون سی نعت پڑھیں گے؟ جلدی سے آگے آ جائیں۔ مفتی کفیل صاحب کے شہزادے ہیں، کیا پڑھیں گے آپ؟ جلدی جلدی، ایک منٹ ہے ہمارے پاس، جلدی، اذان کا ٹائم ہو۔ ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ جو بلال حبشی ہے، سرورزی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی دبا پہ جاری رہا، لا الہ الا اللہ۔ لگا دیں، محبتوں کے چور چغل خور، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ مفتی علی اصغر صاحب کے شہزادے اور شہزادی، آپ بھی امیدواران میں شامل ہیں۔ آپ نعت خواں ہیں، ہم ایک کلام ہو جاتا ہے تو دوسرا نہیں پڑھتا ہے، یہاں تینوں نے ایک ہی پڑھا آپ ہے۔ نعت خواں ہیں۔ کسی بھی کلام کی جو شہرت ہے نا، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ صحیح بات، یہ ایسا کلام اس وقت کہ بچہ جو ہے نا اس کو، الحمدللہ، میرے بچے بھی یہی تیار کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلے بھائی، آپ جو مرضی، بچے اسی کو کہتے ہیں نا۔ شعر مختلف ہے۔ جلدی جلدی، اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، ظہر کی اذان ہوگی، جلدی جلدی پڑھیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد
सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी। गीबत के खिलाफ जंग, जारी रहेगी। गीबत वाला आप नारा लगाएं जोर से, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह देखें हमारे मदनी इस्लामी भाइयों के मुफ्तियान किराम के घरों का माहौल भी आपको नजर आ रहा है। नाते बच्चों से पढ़वाएंगे तो इंशाअल्लाह अंदर भी इसी तरह का बागो बहार बनेगा, बाहर का हाल भी अच्छा होगा। पहले पता होता तो नात खानों को फिर नहीं बुलाते। इतने प्यारे प्यारे नात खां मौजूद हैं। आप इंशाअल्लाह अब अज़ान ज़ोहर भी सुनेंगे, फिर इज्तिमा ज़िक्र व नात का सिलसिला है 1 बजे तकरीबन। मुफ्तियान किराम का सब मेहमानों का, नात खां इस्लामी भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाए। मुस्कुराते चेहरे आपने देखा, मुस्कुराते चेहरों को देखा। इंशाअल्लाह तकरीबन 2 बजे के आसपास हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी का ज़बरदस्त सिलसिला, ये भी आप ज़रूर देखिएगा। और तीनों दिन ईद के और इसके बाद भी मदनी चैनल के साथ वाबस्ता रहिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपकी ईद को खुशियों से भर दे और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।